أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. بہت ساری رولنگز الحمدللہ ہم مختلف احادیث میں پڑھ رہے ہیں. کیا آپ میں سے آپ لوگ پوائنٹس وائز جوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں؟ جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ چیپٹرز میں جہاں بہت ساری رولنگز ہوتی ہیں، جب اگر آپ کو دوبارہ ریویو کا کہا جائے تو بہت لمبا ٹائم لگے گا. تو اگر آپ کسی اپنی جو ڈائری یا کوئی نوٹ بک الگ بنی ہے اس میں ضرور ان پوائنٹس کو نوٹ کر لیجئے، کیونکہ پھر وہ لیٹر آن آپ کے ہمارے کام ہی آئیں گے کہ کہاں کون سا سوال کیسے آنسر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی 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 بالکل. تو اس میں بہت آسانی ہو جائے گی اگر آپ جوٹ نوٹس کی طرح بلٹ پوائنٹس بنا لیں کہ مثلا نماز اگر ایسے ہو جائے تو امامت میں یہ ایشو آ جائے تو صف میں ایسا کیا گیا تو کیا پرمیسیبل ہے، کیا ریکمینڈڈ ہے. کیونکہ ہم ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں نا کہ کچھ چیزیں الاؤڈ ہیں انڈر سرٹن کنڈیشنز، کچھ چیزیں بہتر فضیلت کے درجے میں ہیں تو ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. تو ان سب کا ایک طرح سے سمرائز نوٹس اگر آپ لوگ بالکل بلٹ پوائنٹس میں بنا لینا، کیا الاؤڈ ہے کیا ڈس الاؤڈ ہے، اور عمل اور اخلاق میں جو ہم یہاں چیزیں سیکھ رہے ہیں، تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن اس میں تھوڑی سی محنت لگے گی، تھوڑی سی اٹینشن، تھوڑا سا وقت. سمری بنا دے گا جی چیٹ جی پی ٹی. چلیں تو بس وہ پھر چیٹ جی پی ٹی میں ہی رہے گا. ہاں ہاں تو چلیں، یعنی ٹولز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ایز لانگ ایز ہم ٹولز پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں، اور پھر یہ کہ وہ علم اسی جگہ نہ رہ جائے. علم حاصل جب کیا جاتا ہے نا محنت کر کے، کھدائی کر کے، تو پھر وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. ہاں تو وہ کلاس میں کر لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں آج کا لیسن انشاءاللہ. باب اذا کان بین الامام و بین القوم حائط، اگر امام اور لوگوں کے درمیان کوئی دیوار ہو، او سترتن یا سترہ حائل ہو. مثلا لوگوں نے بیگ بھی رکھے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ نمازوں میں، یا کئی جوتے بھی رکھ لیتے ہیں گمنے کے ڈر سے. وقال الحسن، تو حسن کہتے ہیں لا بأس، کوئی حرج نہیں، یعنی اس سے صف میں خلل نہیں پڑتا. یہ حکم اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ صفوں کے تسویہ میں نہ صرف یہ کہ ایک لائن درست کھڑی ہو، بلکہ دو لائنوں کے درمیان بھی فاصلہ مناسب ہو. یہ نہیں کہ ایک صف یہاں کھڑی اور ایک یہاں کھڑی ہے، بلکہ اتنی ہو کہ دونوں کے درمیان بس سجدوں کی جگہ ہو. لیکن اگر کوئی ایسی مشکل آ گئی کہ دیوار آ گئی بیچ میں، بعض اوقات آپ کہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مثلاً اگر ہم رمضان کو یہاں نماز پڑھیں اور یہ دیواریں ہیں اور پیچھے بھی لوگ جماعت کر رہے ہیں، تو کیا ان کی جماعت ٹھیک ہوگی، ان کی صف درست ہوگی کہ امام اور ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو گئی؟ تو ہاں درست ہے، اس لیے کہ اگر لوگوں کی دیوار حائل ہو جائے تو بھی ہو جاتی ہے، اور اگر پتھر کی ہو جائے تو بھی ہو جاتی ہے. او سترتن، یا کسی نے سترہ رکھا ہوا ہے اپنے آگے تو بھی کوئی بات نہیں. وقال الحسن لا بأس ان تصلي وبينك وبينه نهر، اور حسن بصری تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر دو صفوں کے درمیان نہر واقع ہو جائے تو بھی نماز ہو سکتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر امام نہر کے پار نماز پڑھا رہا ہے اور صفیں نہر تک آ گئیں، اب کچھ لوگ دوسرے گاؤں میں ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں نماز ہو رہی، وہ بھی آ گئے، اب نہر کراس نہیں کر سکتے، تو اس سعادت سے محروم نہ رہیں، وہ نہر کے پیچھے ہی یعنی اس فاصلے کو پاٹ کے نماز پڑھ لیں کہ کود کے اس میں جان نہ دیں، بلکہ وہیں پر نماز ادا کر لیں. وقال ابو مجلس، اور ابو مجلس کہتے ہیں یا اتم بالامام، کہ وہ امام کی پیروی کریں گے. وان کان بینہما طریق، خواہ ان کے درمیان کوئی سڑک ہی کیوں نہ ہو. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جس کے اوپر نماز پڑھی نہیں جا سکتی، یعنی کچھ فاصلہ آ گیا کسی مجبوری کی وجہ سے، بلا ضرورت تو نہیں کرنا چاہیے، کسی مجبوری کی وجہ سے فاصلہ پڑ گیا. او جدارن، یا کوئی دیوار آ گئی تو نماز پڑھ لے، لیکن شرط کیا؟ اذا سمع تکبیر الامام، جب امام کی تکبیر سن لے. آپ دیکھتے ہیں کہ حج کے دنوں میں نمازیں کہاں تک چلی جاتی ہیں، بہت دور دراز گلیوں تک پہنچ جاتی ہیں صفیں، اور امام تو کہیں نظر ہی نہیں آتا سوائے اس کے لاؤڈ سپیکر پہ اس کی آواز سنی جاتی.
بعض اوقات بڑی بڑی عمارتیں کعبہ کے آس پاس بن گئی ہیں، ان عمارتوں میں آپ نے شاید دیکھا ہو کہ اوپر ہی مصلی بنا ہوا ہے، وہاں سے کعبہ بھی نظر آتا ہے، اتنی اونچی انہوں نے بنا دی، تو وہاں پر بھی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر امام اپنی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اپنے گھر میں ہی ساتھ شروع ہو جائیں، اس میں کئی دیواریں اور کئی سڑکیں اور کئی چیزیں حائل ہوں، ایسے نہیں۔ یعنی امام کو یہ معلوم ہونا چاہیے یا اس کی نیت ہونی چاہیے کہ پیچھے کون کون میرے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی لنک برقرار ہو۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یعنی دیکھنے یا سننے کی حد تک لنک ہونا چاہیے، اگر بالکل لنک کے بغیر ہے تو اس طرح تو پھر لوگ یہ بھی جواز ڈھونڈیں گے کہ اگر کعبہ میں سے تراویح آ رہی ہے ٹی وی پر یا ریڈیو پر تو ہم ریڈیو ساتھ لگا کے ہم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بہت سے بیچ میں فاصلے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی متصل ہونا ضروری ہے، تھوڑا بہت اگر بیچ میں کوئی چیز آ گئی ہے تو اس سے حرج نہیں۔ حدثني محمد قال اخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الانصاري عن امرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے حجرے میں نماز پڑھتے، وجدار الحجرۃ قصیر، اور حجرے کی دیوار چھوٹی ہوتی تھی، یعنی پوری بند نہیں تھی، چھوٹی تھی۔ فرأى الناس، تو لوگوں نے آپ کو دیکھا، شخص، آپ کا جسم، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقام الناس، تو لوگ کھڑے ہو گئے، یصلون بصلاته، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے، یعنی آپ کو کھڑے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ آپ اپنے کمرے میں تھے اور لوگ باہر تھے، تو لوگ وہیں شروع ہو گئے۔ فاصبحوا، تو انہوں نے صبح کی، فتحدثوا بذلك، تو باتیں کرنے لگے اس واقعے کے بارے میں کہ رات کو انہوں نے کیا کیا، جیسے کوئی انوکھی بات ہوتی تو لوگ سب اسی کو ایشو بنا لیتے ہیں۔ فقام لیلۃ الثانیہ، اب کیا ہوا، کچھ اوروں کو بھی پتہ چل گیا کہ اچھا رات کو حضور نماز پڑھتے ہیں اپنے کمرے میں، تو انہوں نے کیا کیا، جب آپ دوسری رات کو کھڑے ہوئے، فقام معه ناس یصلون بصلاته، تو اور لوگ بھی آ کے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ صنعوا ذلك لیلتین، انہوں نے یہ کام 2 راتیں کیا، او ثلاثا، یا تیسری رات بھی، یعنی جب تیسری رات اوروں کو پتہ چلا تو وہ بھی آ گئے ہوں گے۔ حتی اذا کان بعد ذلك جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جب آپ اس کے بعد بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فلم یخرج، تو نماز کی جگہ پہ تشریف ہی نہ لائے، یعنی تیسری رات کے بعد آپ نے وہاں کھڑے ہو کے نماز ہی نہیں پڑھی۔ فلما اصبح، جب صبح کی، ذکر ذلک الناس، تو لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ آج آپ نہیں تھے۔ فقال انی خشیت، آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگا، ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل، کہ تم پہ فرض کر دی جائے گی رات کی نماز، اور یہ تراویح کی طرف اشارہ ہے کہ جو 3 دن پڑھی گئی، یہ رات کی نماز جو تھی، اسی کو سامنے رکھ کر لوگوں نے قیام اللیل اور تراویح کا جواز یہاں سے نکالا، اور آپ نے مستقل طور پر ایک مہینہ نہیں پڑھایا جس طرح ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے، کہ آپ نے اس کو ناپسند تو نہیں کیا، لیکن خود آپ نے اس لیے نہیں کہ اتنے شوق سے لوگ آتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی لوگ تراویح جو ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، بازو کا جو عموماً نماز بھی نہیں پڑھتے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری رات کی نماز کا شوق دیکھ کر 3 دن سے زیادہ اس کی اجازت نہ دی، ایک طرح سے یعنی اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ کہیں تم پہ یہ فرض ہی نہ ہو جائے تمہارا شوق اور ذوق دیکھ کر، کیونکہ اگر فرض ہو جاتا تو پھر کسی حال میں چھوڑ نہ سکتے تھے، پھر اس کی قضا لازم تھی، لیکن یہ نفل نماز ہے، اور نفل نماز بھی جماعت سے پڑھی جا سکتی، یہاں اس کا بھی جواز نکل رہا ہے کہ آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کے پیچھے لوگ بھی پڑھ رہے تھے۔ باب صلاۃ اللیل، رات کی نماز۔ حدثنا ابراہیم ابن المنذر قال حدثنا ابن ابی الفدیک قال حدثنا ابن ابی ذئب عن المقبوری عن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان له حصیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی، یبسطہ بالنہار، دن کو اسے بچھاتے، ویحتجرہ باللیل، اور رات کو اس کی اوٹ بنا لیتے تھے۔ حجر کہتے ہیں نا، حجرم محجورہ پڑھا ہوگا قرآن میں، اوٹ، آڑ، پردہ، یعنی رات کو اسے کھڑا کر کے اسی کو کرٹن بنا لیتے تھے۔ فصاب الیہ ناس، تو آئے آپ کے پاس چند لوگ، فصلوا وراءہ، تو انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی، یعنی اس اوٹ، اس کرٹن کے پیچھے بھی نماز پڑھ لی، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز حائل ہو جائے بیچ میں، جیسے مسجدوں میں عورتوں کی نماز کی جگہ اور امام کے درمیان ایک گیلری سی وہ بنی ہوتی ہے، اس میں جالیاں لگی ہوتی ہیں یا بعض اوقات پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ بس یہ کہتے ہیں کہ اتنا پردہ نہ ہو سخت کہ وہ اندر سے کچھ نظر ہی نہ آئے، یعنی اگلی صف اور پچھلی کے درمیان کچھ نہ کچھ سمعی یا بصری کنیکشن رہنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایک ہی نماز ہو رہی ہے، یوں محسوس نہ ہو کہ یہ اپنی پڑھ رہا ہے وہ اپنی پڑھ رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ حدثنا عبد الاعلى ابن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم ابي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجرہ بنا لیا، قال حسبت انه قال من حسیر،
اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ چٹائی سے، فی رمضان رمضان میں، اب چونکہ رمضان کی بات آ رہی ہے اس لیے وہ تراویح کا اس سے جواز نکلتا ہے۔ فصلی فیہا لیالیا، تو آپ نے اس میں کئی رات نماز پڑھی، فصلی بصلاتہ ناس، تو آپ کی نماز کو لوگوں نے بھی پڑھا، یعنی آپ کی امامت میں مراد ہے، من اصحاب ہی، آپ کے ساتھیوں میں سے۔ فلما علم بہم، پھر جب آپ نے ان کو جان لیا، جعل یقعد، تو آپ بیٹھ گئے، فخرج الیہم، یعنی آپ نے نماز چھوڑ دی، پھر آپ ان کی طرف نکلے، فقال قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، مجھے معلوم ہو گیا ہے جو میں نے دیکھا تمہارے کام میں سے، فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، جاؤ لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھو، فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کیونکہ افضل نماز ایک انسان کی اپنے گھر میں ہے سوائے فرض نماز کے، یعنی فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھنا افضل ہے، لیکن سنت اور نفل گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اسی کے جواز سے لوگ گھروں میں عموماً تراویح کا باجماعت انتظام کر لیتے ہیں، اکیلے اکیلے جاگنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اکٹھے ہو کے پڑھ لیتے ہیں۔ اور چونکہ لوگوں نے پڑھی اور آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، بلکہ ایک اور حدیث میں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چاشت کی نماز آپ نے باجماعت پڑھائی، تو یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ نوافل جو ہیں خصوصاً اس کا گھروں میں اہتمام کیا جانا چاہیے۔ دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ اکٹھے ہو کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس حدیث میں تو صرف اتنا ذکر ہے نا، تو پیچھے فرمایا کہ مجھے ڈر لگا کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے، نہیں تمہارا شوق دیکھ کر، یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز یہ نماز ہی نہیں ہے، اگر نہیں ہوتی جواز نہ نکلتا تو آپ اس سے منع کرتے، لیکن اس ڈر سے آپ نے ان کو پڑھنے سے روکا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد کے لوگ مشکل میں پڑ جائیں۔ پھر اس کے بعد قال عفان حدثنا وہیب قال حدثنا موسیٰ قال سمعت ابا النضر عن بسر عن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے، دو عورتیں مل کر باجماعت نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اس صورت میں جو نماز پڑھاتے ہیں وہ دائیں جانب کھڑی ہوگی؟ نہیں، دو کی جماعت ہو سکتی ہے، پڑھانے والا بائیں جانب کھڑا ہوگا، مقتدی دائیں جانب ہوگا۔ اگر تین افراد ہوں تو کیا اس پر وہی حکم ہے جو دو افراد سے زائد کے لیے؟ نہیں، اس میں یہ کہ پڑھانے والی بیچ میں آ جائے گی، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ پہ۔ سوال، عورت نفل نماز تراویح پڑھا رہی ہے تو کیا وہ امامت کے دوران قرآن سے دیکھ کر پڑھ سکتی ہے؟ میں نے کہیں نماز تراویح ادا کی تو کہہ رہی تھی کہ امامت کروانے والا دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، اس کی وضاحت کر دیجیے۔ آپ نے جو زکوان کی روایت پڑھی ہے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ حضرت عائشہ کی امامت کراتے تھے اور امامت کے دوران وہ پڑھ رہے ہوتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز میں امامت کے دوران بھی اگر کوئی اور چارہ نہ ہو، کوئی اور ذریعہ نہ ہو، تو انسان اپنے آپ کو طویل قیام سے محروم نہ رکھے، دیکھ کر پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھوا بھی سکتا ہے۔ سوال ہے، میری 13 سالہ بیٹی کی قرأت بہت اچھی ہے مگر اس کو قرآن حفظ نہیں، رمضان میں کیا ہم گھر کی خواتین اور کچھ اہل محلہ خواتین اس بچی کے ساتھ تراویح پڑھ سکتی ہیں جبکہ وہ قرآن اپنے سامنے کھول کر قیام میں تلاوت کرے؟ جی ہاں، کر سکتی ہیں۔ یہ لفظ یاد رکھیں، زکوان، وہ مصحف سے دیکھ کر پڑھتے تھے اور حضرت عائشہ ان کے پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھتی تھی، اور وہ اکیلی نہیں ہوں گی، ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی ایسے بات کا فتویٰ کیوں کر دے سکتی ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو؟ تو بہرحال ان کا ایک طرز عمل ہے، اگر آپ وہ طرز عمل اپنانے میں اطمینان محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنا لیں، ورنہ کوئی پابندی نہیں اور کسی کے اوپر یہ لازم نہیں کیا گیا۔ افضل اور بہتر یہی ہے کہ آپ کو خود یاد ہو۔ اگر ہم اس چیز کو بہت عام کر دیں تو کوئی بھی یاد کرنے کی طرف توجہ نہیں دے گا، آسان کام ہے، اٹھایا قرآن اور پڑھ لیے، لیکن یہ صرف نفل کی حد تک ہی ہو سکتا ہے، فرض میں ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ قرات کا دن کو آپ کو وقت نہیں ملا اور قرات اور قیام دونوں کمبائن کر لیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، جیسے کہ یہ دلیل موجود ہے اپنی جگہ پر۔ پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ قریب ترین کسی ایسی جگہ پہ جانے کا اہتمام کریں جہاں پر کوئی حافظ موجود ہو اور وہ آپ کو قرآن سنائے، کیونکہ جب نماز میں ہم کھول بند بہت شروع کر دیتے ہیں تو توجہ ختم ہو جاتی ہے نماز کی طرف۔ خشوع و خضوع نماز کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کا اہتمام ضروری ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو صرف نماز پڑھنا ہی یا نماز میں بہت سارا قرآن پڑھنا ہی مقصود نہیں، لہٰذا اگر آپ خشوع و خضوع کا ساتھ اہتمام کر سکیں تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ جاتا ہے تو پھر اس کام کو چھوڑ دیں، یعنی اجازت موجود ہے، اب آپ خود اس پہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کے لیے زیادہ بہتر چیز کیا ہے۔ دوران جماعت اگر امام کو فوراً جانا پڑے تو کیا مقتدیوں کو اپنی اپنی نماز انفرادی طور پر پڑھ لینی چاہیے یا مقتدیوں میں سے کوئی آگے بڑھ کر امام کی جگہ لے لے اور باقی نماز پوری کرا دے؟ یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، یعنی اگر امام مثال کے طور پر اس کا وضو ٹوٹ گیا یا بے ہوش ہو گیا یا کچھ بھی جس کی وجہ سے وہ امامت کرانے سے قاصر ہے تو دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فوراً اگلی صف میں سے کوئی شخص امام کی جگہ پر آ کر باقی نماز وہیں سے پوری کرا دے، دوبارہ شروع سے نہیں کرے گا، جہاں سے پہلے امام نے چھوڑا اسی جگہ سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آگے نہیں آیا تو انسان اس انتظار میں نماز نہ روک کے کھڑا ہو جائے کہ اب ہم کیا کریں، سٹک ہو گئے ہیں، مشین رک گئی ہے تو کوئی چلائے تو چلے گی، نہیں، آپ میں سے ہر شخص اپنی اپنی نماز جو ہے وہ خود پوری کر لے۔
ہاں اگر کسی شخص نے امام کی جگہ لے لی ہے تو پھر افضل یہ ہے کہ ہر شخص اسی کو فالو کرے، نہ کہ آدھے وہ کرنے لگ جائیں اور آدھے اپنی پڑھنے لگ جائیں۔ اگر امام دوسرا آ گیا ہے تو اسی امام کی سب پیروی کریں گے۔ اگر جماعت کے دوران کوئی امام پر حملہ کر دے تو کیا مقتدی امام کو بچانے کے لیے نماز توڑ سکتے ہیں؟ جی ہاں، توڑ سکتے ہیں۔ اگر توڑ سکتے ہیں تو حضرت عمر کے مقتدیوں نے ان کا دفاع اور حفاظت کیوں نہ کی؟ اس لیے کہ حملہ اچانک ہوا تھا۔ جب اچانک حملہ ہوتا ہے تو انسان کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہوا کیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات امام پر نہیں، خود مقتدیوں پر بھی حملہ ہو جاتا ہے، جیسے پچھلے دنوں آپ نے ایک ملتان کی مسجد میں حملے کی خبر پڑھی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں انسان وہاں پر کسی فتوے کا انتظار نہیں کرے گا، کامن سینس سے کام لے گا کہ واقعی ایسی ضرورت ہے کہ نماز توڑوں، اور اگر ہے تو کوئی ایک آدھ توڑ دے گا، ساری صف پھر بھی نہیں توڑے گی۔ امام زہری نے کہا کہ وہ مخنث کے پیچھے نماز پڑھنے کو ترجیح نہیں دیتے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو جیسا چاہے بنا دے، اگر کوئی مخنث ہے تو اس کا اپنا کیا قصور۔ اگر لوگوں کو علم کی بنیاد پر امام بنایا جاتا ہے تو امام بخاری نے زہری کا تعصبانہ جملہ اپنی کتاب میں کیوں لکھا؟ یہاں تعصب کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے مخنث سے کوئی تعصب برتا ہے، بات یہ ہے کہ مخنث، جیسا کہ سب لوگوں کو معلوم ہوگا، کہ ایسا انسان ہوتا ہے جس میں وہ چیزیں جو مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے مختلف کرتی ہیں وہ دونوں باہم مکس ہو جاتی، مخلوط ہو جاتی، یعنی ایک ہی انسان کے جسم میں وہ اعضاء بعض اوقات دونوں ہی ہوتے ہیں، جیسے شرمگاہ عورت اور مرد کی فرق ہے تو اس میں دونوں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یعنی جسمانی حیثیت سے بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں اور جذبات میں بھی یہی چیز آ جاتی کہ ان کے جذبات جو ہوتے ہیں بعض اوقات ان میں عورتوں کے جذبات بھی ہوتے ہیں، مردوں کے بھی ہوتے ہیں، اور یہ اسٹیٹ آف مائنڈ انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ ایک مثلاً بظاہر عورت نظر آ رہی ہے لیکن اس کے اندر مردوں جیسی بھی خواہشات ہیں کہ وہ عورتوں کو دیکھ کے اس کے اندر وہی جذبات پیدا ہو رہے ہیں جیسے ایک مرد کے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، جیسے چاہے کرے، اور اس میں اس شخص کے لیے بھی آزمائش اور ہمارے لیے بھی عبرت کا مقام کہ ہم جن کو اللہ نے پرفیکٹ بنایا وہ شکر ادا کریں، بجائے اس کے کہ وہ کڑنے رونے میں اور جو نعمت نہیں ہے اس پہ زندگی پریشانی میں گزاریں کہ یہ کیوں نہیں ملا ہم کو۔ اب ایسے صورت میں اس کے بڑے تفصیلی احکامات ہیں فقہ میں کہ مثلاً اگر اس کے والدین فوت ہو جائیں تو اس کو وراثت میں کیا ملے گا، لڑکے کا حصہ ملے گا یا لڑکی کا ملے گا، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا چیز غالب ہے، اس کی جسمانی ساخت میں کون سی چیز غالب ہے، اور اس کے لیے بہت پھر تفصیلات ہیں جس کا ذکر یہاں کرنا ضروری نہیں ہے، پھر کسی موقع پہ صحیح۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک مخنث اگر علم کے میدان میں بہت آگے ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کے تقوی، اس کے عمل کی وجہ سے وہ ہم سے بہت آگے ہو سکتا ہے، لیکن نماز کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ایک واضح لائن کھینچی گئی کہ عورت مردوں کی امامت نہ کرائے۔ اب مثلاً ایک مخنث ہے جس میں دونوں چیزیں اور نہیں پتا کہ وہ زیادہ عورت کی طرف مائل ہے یا زیادہ مرد کی طرف، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ وہ نہ کرائے، کوئی اور کرائے، تاکہ مقتدی جو ہیں ان کے دل میں کسی قسم کی خلش نہ ہو اور ان کا جو خشوع و خضوع ہے وہ متاثر نہ ہو۔ تو اس وجہ سے یہ تعصب کی بات نہیں ہے، صرف ایک تحری کی بات ہے کہ انسان احتیاط برتے، کیونکہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ اگر ایسی کوئی چیز سامنے آئے تو لوگ عموماً اس میں چے میں گوئیاں شروع کر دیتے ہیں یا طرح طرح کے اختلاف اور فساد کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک حلال دوسرا حرام کر رہا ہے اس بات کو، ایک کہہ رہا ہے وہ عورت زیادہ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے وہ مرد زیادہ ہے۔ اس صورتحال میں کھینچ کھچاؤ سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایسا فگر جس پر لوگ اختلاف کا شکار ہو جائیں یا کسی کھینچا تانی کا، تو مسلمانوں کے اتحاد اور ان کی یکسوئی کو برقرار رکھنے کے لیے اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ اس وجہ سے ان کی ایک رائے تھی۔ باب 448 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعتیں پڑھ کر سو جاتے یہاں تک کہ خراٹے لیتے، پھر مؤذن بلانے آتا تو آپ نماز پڑھنے چلے جاتے اور وضو نہ کرتے۔ کہ آپ اس کی وضاحت کریں گے؟ یہ وضاحت شروع میں کر چکی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عمل خاص تھا۔ آپ نے فرمایا کہ صرف میری آنکھیں سوتی، میرا دل نہیں سوتا، کیونکہ وہی آتی ہے پیغمبروں پر، اس لیے وہ سونے میں بھی شعور کی کیفیت میں ہوتے ہیں ایک طرح سے، اس لیے وہ ان کا خاص عمل ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ ہمیں جو حکم دیا گیا وہ یہی کہ ہم اگر نیند آ جائے اور لیٹ کے سوئیں تو ہمیں دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اگر بیٹھے بیٹھے کوئی جھوم جاتا ہے یا اس کی گردن لٹک جاتی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ کسی بچے کی آواز سن کر نماز مختصر کر دیتے تھے، یہ نماز مختصر کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو تلاوت ہوتی تھی یا قرات ہوتی تھی وہ بہت لمبی کرنے کی بجائے چھوٹی کر دیتے، اور اسی طرح رکوع اور سجدوں کی ڈیوریشن کو کم کر دیتے تھے۔ آپ نے بتایا تھا کہ حضور کی پیروی کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق زور سے پڑھتے تاکہ پیچھے کھڑے لوگ سن سکیں۔ ہم لوگ رمضان شریف میں تراویح پڑھنے جاتے ہیں، مگر میرا سوال یہ کہ کیا ہم لوگ امام کے ساتھ پڑھیں گے یا صرف سنیں گے؟ اس میں نماز میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر امام بول رہا ہوتا ہے، جسے تلاوت کر رہا ہوتا ہے، مثلاً قرآن پاک کی جو آیات ہیں تو ان کے بارے میں قرآن پاک ہی میں ہمیں حکم ملتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ،
کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت خاموشی سے سنو، اس کو غور سے سنو. لہٰذا جب ہم تراویح میں یا قیام اللیل میں جاتے ہیں اور امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں غور سے سننی چاہیے. صرف سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسے زیر لب جو نمازی ہے اس کو خود بھی پڑھ لینی چاہیے. جہاں تک رکوع میں مثال کے طور پہ تسبیحات ہیں وہ بھی ہمیں خود پڑھنی چاہیے اپنی. یعنی جہاں جہاں امام خاموش ہے، جو وہ اپنا پڑھ رہا ہے، تو جو پیچھے پڑھنے والے ہیں ان کو وہ سب چیزیں اپنی اپنی پڑھنی چاہیے. جیسے ظہر اور عصر کی نماز خاموش پڑھی جاتی ہے تو امام بھی پڑھے گا اور آپ بھی پیچھے اپنی اپنی پڑھ رہے ہوں گے. تو ایک سیدھا سادہ اصول ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو آپ چپ رہیں، جب امام چپ ہو تو آپ پڑھیں. ٹھیک ہے. اگر عورتوں کی جماعت بہت بڑی ہو، اس کی امامت بھی عورت ہی کروا رہی ہو، تو کیا دوسری عورت مکبر ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، ہو سکتی ہے. یعنی جس طرح مردوں کی جماعت میں مرد مکبر ہوتے ہیں، اسی طرح عورتوں کی جماعت میں عورت بھی مکبر ہو سکتی ہے. صحابی کی تعریف بیان کر دیں. کیا آپ کے دور میں موجود ہر شخص صحابی کا درجہ رکھتا تھا؟ یہ سوال ذوالیدین والی حدیث پڑھ کر ذہن میں اٹھا، کیونکہ ذوالیدین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استعمال نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ مسلمان تھا اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے تھا. آپ دیکھیں گے کہ عربی عبارت میں لازمی طور پر ہر وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھا جاتا، وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا کہ پڑھنے والے خود ہی کہہ دیں گے. شاید اس وجہ سے ذوالیدین، چونکہ اس کا لقب استعمال ہوا، نام استعمال نہیں ہوا، شاید اس لیے انہوں نے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھا. دوسری بات یہ ہے کہ صحابی کی جو تعریف آپ نے پوچھی ہے، صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے اسلام کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، آپ کا دیدار کیا ہو، آپ کے پاس کچھ وقت گزارا ہو آپ کی صحبت میں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیکھنے کی شرط ہے، اس سے جو حضرت ابن ام مکتوم ہے، جو نابینا صحابی ہیں، ان پہ زد نہیں پڑتی کیونکہ آپ کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا. لیکن ایک ایسا شخص جس نے حالت کفر میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمان نہیں تھا اور بعد میں مسلمان ہو گیا آپ کی وفات کے بعد، ایسے نام ملتے ہیں، تو ان کو تابعی کا درجہ دیا گیا، صحابی کا شرف نہیں ملا ان کو. تو وہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اس کے تحت نہیں آتے، کیونکہ اسلام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، آپ کے پاس بیٹھنا، آپ کے صحبت میں رہنا، خواہ وہ صحبت ایک دن کی ہو، جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر کئی ہزار لوگ موجود تھے اور وہ سب جو تھے براہ راست آپ سے گفتگو تو نہیں کر سکے، لیکن ایک بڑی مجلس میں آپ کا خطبہ سن رہے تھے، آپ کو دیکھ رہے تھے اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے، تو وہ تمام لوگ پھر صحابہ میں شریک ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت اویس قرنی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کو آپ کی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، آپ کے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن ان کی والدہ شاید بیمار تھیں تو ان کی خدمت کے لیے آپ نے اجازت نہیں دی تھی. لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر سے یہ کہا تھا کہ عمر اگر تم سے ملاقات ہو اس کی تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا. یعنی بہت نیک انسان تھے، تو اس کے باوجود ان کا درجہ اور رتبہ بہت تھا، بہت نیک تھے کہ صحابی سے کہا گیا کہ وہ دعا کروائیں، لیکن ان کو ہم صحابی نہیں کہیں گے. صحابی ہونا ایک بہت بڑا شرف ہے اور انہی لوگوں کو ملا جن کے لیے اللہ نے چاہا. لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے ان کی بھی بڑی تعریف فرمائی ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، اس کے باوجود مجھ پر ایمان لائیں گے، اور جو کتابوں میں پڑھیں گے اس پر ایمان لے آئیں گے، اور ان کی بڑی تعریف فرمائی آپ نے. تو ان سے مراد پھر آپ جیسے لوگ ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کے لیے خوشخبری دی ہے. مثلا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. قوی مومن، مضبوط مومن بہتر ہے اس مومن سے جو ضعیف ہے، کمزور ہے. ظاہر ہے کہ قوت کے ساتھ انسان جتنا کچھ کر سکتا ہے، صحت ہے، قوت ہے، اتنا انسان بیماری کے ساتھ، ذوب کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں نہیں کر سکتا. اسی طرح مضبوط ایمان والا جس طرح مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس طرح ایک ضعیف ایمان والا نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا فرمایا؟ وفی کل خیر، دونوں میں ہی بھلائی ہے. کیوں؟ ایک کے پاس ایمان ہے اور دوسرے کے پاس ایمان کے ساتھ پلس کچھ اور بھی ہے، تو اس سے اس کے درجات میں فرق تو ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کمزور ہے وہ بہت گیا گزرا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک کمزور شخص جو جسمانی قوت نہ رکھتا ہو، ذہنی قوت رکھتا ہو، وہ ایک جسمانی طاقت رکھنے والے سے بہت اچھا ہو. اسی طرح ایک ذہنی قوت رکھنے والا جو ہے اس سے بہت بہتر ہو جو ایک دماغ کا کمزور انسان ہو. تو اصل فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ کون کس مقام پہ ہے، اس کی کیا جزا ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر آسمان سے یہ ندا آئے کہ ایک شخص کے سوا سب بخش دیے گئے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ وہ عمر ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں کئی آیات اتاری اور ان کا بہت بڑا درجہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف فرمائی. لیکن ان سب باتوں کے باوجود مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ خود ہیں. قیامت کے دن اصل فیصلہ ہوگا
اس لیے میں اور آپ اپنے پاس سے اس طرح کی فرق نہیں کریں. حتیٰ کہ پیغمبروں کے بارے میں بھی یہ فرمایا، کیا ہمیں حکم دیا گیا کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے. جبکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے کیا فرماتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کام ہے، لیکن ہمیں کیا کہا گیا کہ ہم کیا کریں، لا نفرق بین احد من، ہم فرق نہ کریں. لہٰذا اس قسم کی کوششیں جس میں ایک کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا اور دوسرے کو اس کے مقابلے میں کمتر ثابت کرنا، یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ہر مومن کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اس کو اچھا سمجھیں، اور اس کے ساتھ خیر خواہی کے جو کام ہم کر سکیں وہ کر لیں، اور جو نہ کر سکیں اس پر اپنے آپ کو ملامت نہ کریں. سوال ہے، اگر 4 سنتیں پڑھ رہے ہوں، دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائیں، پھر ارادہ ہو کہ سجدہ سہو کر لیں گے مگر پھر بھول گئے اور فرض شروع کر دیے، کیا فرض پڑھنے کے بعد سنتوں کا سجدہ سہو کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سہو کرنا بھی بھول گئے تھے، بلکہ آپ کو یہ یاد ہی نہیں تھا کہ آپ نے نماز میں کچھ کمی بیشی کی ہے، اور آپ اپنی جگہ سے بھی اٹھ کے جا چکے تھے، اور صحابہ کرام نے آپ سے بات چیت بھی کر لی تھی، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے سجدہ سہو ادا کر دیا. لہٰذا ایسا ہو سکتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا اور اس کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھائیں، تو کیا ان میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی؟ کیونکہ فرضوں کی آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ ہی پڑھی جاتی. اس حدیث سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا پڑھی ہے یا نہیں. یہ دوسری احادیث سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ دونوں صورتیں جائز ہیں، پڑھنا بھی جائز ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت، اور نہ پڑھنا بھی درست ہے، لیکن سنت میں 4 رکعتوں میں پڑھی جاتی. اگلا سوال ہے، اگر امام امامت کرتے ہوئے کچھ بھول جائے اور پھر سجدہ سہو کرے تو کیا مقتدی بھی کریں گے؟ جی ہاں، مقتدی بھی کریں گے، خواہ ان سے وہ بھول نہ بھی ہوئی ہو. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب امام بھولتا ہے، مثال کے طور پر امام درمیان کا اتحیات پڑھنا بھول گیا، تو مقتدی یہ نہیں کر سکتے کہ امام تو کھڑا ہو گیا اور مقتدی پیچھے بیٹھ کے اپنا اتحیات مکمل کر کے کھڑے ہوں کہ وہ بھولا ہم تو نہیں بھولے. اس سے سارا ڈسپلن خراب ہو جائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ امام کو یا تو یاد کرا دیں، اور اگر یاد نہیں کراتے تو جو کچھ پھر امام کر رہا ہے اس کے پیچھے آپ بھی کرتے چلے جائیں، اور جب وہ سجدہ سہو کرے تو آپ بھی سجدہ کریں. عورتوں کی جماعت میں نماز میں مونڈھے سے مونڈھا تو لگ جاتا ہے مگر پاؤں سے پاؤں نہیں لگتا، ایسی صورت میں کیا نماز ہو جائے گی؟ اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اقامت صلاۃ کا ایک حصہ ہے، اگر ذرا سے پاؤں کھلے کر لیے جائیں، کوشش کی جائے تو ہو جاتا ہے. اگر کسی کا جسم بہت ہی بھاری ہے اور اس سے دوسروں کو اذیت ہو تو وہ ایسے لوگ صف کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں تاکہ صف میں خلل نہ آئے. ایک اور سوال ہے، اگر جماعت میں کچھ عورتیں یا صرف اکیلی عورت موجود ہو تو کیا یہ بات امام کے علم میں لانا ضروری ہے؟ جی ہاں، تاکہ وہ سب کی طرف سے نیت کر لے. آدمی جب نماز پڑھتے ہیں تو پاؤں کے درمیان کافی فاصلہ رکھتے ہیں، کیا عورتوں کو بھی اس میں کافی فاصلہ، کافی اور تھوڑے کی بات نہیں، ایک مناسب فاصلے کی جس میں آپ بیلنس ہو کے کھڑے ہو سکیں. اگر فرض نماز کے وقت ہم مسجد اس وقت پہنچے جب 1 رکعت ہو جاتی اور ہم دوسری رکعت میں جماعت جوائن کرتے ہیں، تو کیا ہم دوسری رکعت میں جماعت کے ساتھ تشہد کے لیے بیٹھیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کا سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ جماعت کی نماز میں لیٹ شامل ہوئے تو آپ کو کیا کرنا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ دھڑ سے سلام پھیر دیتے ہیں اور اگر 1 یا 2 رکعت مس ہوئی تو وہ مس کر جاتے ہیں اور اس طرح نماز ہی نہیں ہوتی، تو الٹا مشکل. یہ آپ جان لیں کہ کرنا کیا ہے. اس میں یہ کہ مثلاً آپ مسجد میں پہنچے اور آپ کو کوئی پتہ نہیں کتنی رکعت ہے، آپ اس طرح نہ کریں کہ اس کو ہلا اس کو پوچھ، ایک ڈسٹربنس کریٹ کریں کہ جی کون سی رکعت ہے، اور اگر وہ کہے جی دوسری رکعت ہے تو آپ فٹافٹ ایک پڑھ کے تو دوسری میں شامل ہو جائیں. یہ طریقہ نہیں ٹھیک، کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو اس طرح بھی کرتے دیکھا ہے، وہ پوچھ کے اچھا کون سی رکعت ہے، ایک ہو گئی، وہ ایک پڑھ کے اور دوسری میں شامل ہو گئے. نہیں، آپ اگر جماعت سے نماز پڑھنا ہے تو جہاں پر امام ہے، اگر دوسری رکعت میں ہے تو آپ دوسری کی نیت سے کھڑے ہو جائیں گے. اگر 2 رکعت نماز ہے تو امام جس وقت سلام پھیرے گا آپ سلام نہیں پھیریں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے اور 1 رکعت اور پڑھ لیں گے پوری، اور پھر سارا اتحیات اینڈ تک پڑھ کر آپ سلام پھیر دیں گے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ 4 رکعتوں کی نماز ہے تو اس میں آپ سب کچھ امام کے ساتھ کریں گے، یعنی دوسری کے بعد آپ اتحیات میں اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، پھر تیسری ہوگی، پھر چوتھی ہوگی، اور بعد میں آپ کیا کریں گے، 1 رکعت جو رہ گئی ہے اس کو پڑھ کر انڈیویجولی سلام پھیر دیں گے، نماز توڑیں گے نہیں، اسے کنٹینیو کریں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ مثلاً 4 رکعت تھی اور آپ آخری رکعت میں شریک ہوئے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے کہ امام کے ساتھ چوتھی پڑھ لیں گے اور پھر اس کے بعد باقی 3 جو ہیں آخر میں پڑھ لیں گے. اور اگر امام رکوع پہ چلا گیا یا سجدے میں چلا گیا تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ وہ رکعت بھی دوبارہ پڑھ لیں، پہلے نہیں پڑھی جا سکتی، امام کے بعد پڑھی جا سکتی ہے. پلیز یہ دوبارہ بتا دیں کہ اگر امام پہلی رکعت پڑھا رہا ہو اور سجدے میں ہو تو پھر ہم اپنی رکعت کیسے پوری کریں؟
اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ باقی 3 رکعتیں پڑھ لیں، اتحیات آخر تک پڑھ لیں، امام جب سلام پھیرنے لگے آپ سلام نہ پھیریں، اور آپ پھر کھڑے ہو جائیں اور آپ الحمد شریف سے پڑھ کے اینڈ تک پھر اتحیات دوبارہ پڑھ کے سلام پھیر دیں. اس طرح آپ کی رکعت پوری ہو جائے گی. امام باجماعت نماز 4 فرض پڑھا رہا اور آخری رکعت میں رکوع سے پہلے شامل ہو جانے پر کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، 1 رکعت ہو جائے گی. اس صورت میں جبکہ پہلی 3 رکعتیں دہرانی ہیں تو کتنی رکعتوں میں تشہد پڑھنا ہوگا؟ 1 آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی، اب دوسری آپ خود پڑھ رہے ہیں تو 2 کے بعد آپ بیٹھ جائیں، آپ کا تشہد ہو جائے گا، پھر 2 اور پڑھ لیں تشہد کے بعد بس، اور 1 تشہد آپ کا امام کے ساتھ ہو جائے گا. وہ تو اس کے اتباع میں ہوگا، اس کو تو آپ کاؤنٹ نہیں کریں گے. اب کیا ہوگا؟ اب آپ کی جب دوسری رکعت پوری ہوگی تو اس کے بعد آپ تشہد پڑھ لیں گے. ظہر کی نماز کی سنتیں پڑھ رہے ہوں اور ابھی 1 یا 2 رکعت ہی پڑھ پائیں کہ امام فرض کے لیے تکبیر کہتا ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر آپ کو معلوم ہے کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے آپ کی سنتیں مکمل ہو جائیں گی تو آپ سنتیں پوری کر لیں. لیکن اگر آپ کو یہ ہو کہ آپ کی سنتیں مثلا 4 سنتیں آپ پڑھ رہے ہیں کوئی، اور وہ فرض جو ہے اس سے پہلے ہی، کیونکہ بہت سے امام تیز تیز بھی پڑھاتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ وہ فرض پڑھ کے جا چکے اور آپ سنتیں ختم نہ کریں. اس لیے شروع ہی اس وقت کرنی چاہیے پہلے کہ جب آپ سمجھیں کہ آپ ساتھ پڑھ سکیں گے فرض بھی، اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ نہیں تو جماعت کا ثواب لیں، سنتیں بعد میں بھی ادا ہو سکتی ہیں. اس بات کی دلیل کہاں سے ملتی کہ عورتوں کو نماز کے دوران اپنے آپ کو ڈھانپنا چاہیے، یعنی بال وغیرہ نہ دکھیں اور ہاتھ پاؤں ہی نظر آئیں؟ کیا واقعی میں اتنی سختی ہے؟ یہ سختی نہیں ہے. ابھی جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے وقت جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اپنی زینت کا اہتمام کرو ہر نماز کے وقت، ہر مسجد کے وقت. تو لباس جو ہے یہ ایک زینت ہے، جیسے وہ آتا ہے نا کہ انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی. تو نماز کے لیے لباس التقوی ضروری ہے، اور اس میں عورت کی سطر کی حدود جو ہیں دوسری احادیث سے پتہ چلتی ہیں وہ موجود ہیں، اور اسی کی روشنی میں یہ چیز اپنائی گئی ہے. یہ خود ساختہ نہیں ہے، یعنی سطر کا حکم امام بخاری نہیں لائے، ہو سکتا ہے کہ ان کی اس پہ پوری نہ اترتی ہے. اور دوسری بات میں پہلے بھی آپ کو بارہا بتا چکی کہ سب کی سب احادیث امام بخاری نے نہیں لکھی. اس کے بعد ایک اور کتاب بھی ہے صحیح مسلم، اس میں بھی بہت کچھ ملتا ہے اور احادیث بھی موجود ہے. اکثر جگہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جائے نماز بچھا کر ایک کونا طے کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ چیز اتنی زیادہ دیکھی گئی کہ ایسا لگتا ہے اسے ضروری سمجھ لیا گیا ہے. اس چیز کے لیے کوئی حکم میری نظر سے تو نہیں گزرا. جہاں بالکل درست ہے، جیسے مجھے اتفاق نہیں ہوا کہ کونا کہاں سے طے ہوتے، شاید آگے سے ہی کرتے ہوں گے یا پیچھے سے کرتے ہوں گے. معلوم نہیں اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں. اگر کسی کو معلوم ہو تو لکھ کر یہاں دے دیجیے بعد میں. ایک دفعہ میں نے یہ سنا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جائے نماز فوراً طے کر دو ورنہ شیطان نماز پڑھ لے گا، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ قرآن بند کر دو ورنہ شیطان پڑھنے لگے گا. تو ایک دفعہ میں نے اپنے والد سے یہ بات کی تو کہتے ہیں اور کیا چاہیے اگر شیطان ہی قرآن پڑھ لے، پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. اگر کوئی بیٹھا ہو اور نماز پڑھنے کا اس کا ارادہ نہ ہو، اب اگر اس کی امی نے بہت مرتبہ کہا ہو اور ان کے بہت بولنے پر اٹھ کر نماز ادا کر لے، کیا یہ نماز اللہ کے لیے ہوگی؟ ادا کر لے، فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ چلے ثواب میں اگر کمی بیشی ہوئی تو وہ ایک جھجک ہوتی ہے. اور ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر بچے کو بعض اوقات سختی سے بھی لے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچے کچھ کھاتے نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ نہیں کھانا، سالن جو پکے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا. آپ ان کی منتیں کرتے صرف ایک دفعہ چکھ لو، وہ چکھنے پہ بھی نہیں آتے، آپ زبردستی ان کے منہ میں ڈالے. تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک دفعہ زبردستی ڈالتے ہیں پھر وہ خود کھانے لگتے ہیں. یعنی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے. اور وہ ایک دفعہ جب چکھ لیتے ہیں اس کا لطف آپ ہی کے کہنے پہ، تو پھر آپ دیکھیں بعض اوقات آپ اپنے اوپر بھی دیکھیں، آپ کہیں ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو کہتا ہے یہ کھا لو کھا لو، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے بالکل، اور واقعی دل نہیں ہوتا، لیکن کسی کی خاطر آپ 2 چمچ اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کا اپنا دل بھی کرنے لگتا ہے کہ اچھا یہ تو بڑا ہی مزے کا تھا. تو اسی طرح نماز کے لیے بھی بعض اوقات بچوں کو آپ کوئی حرج نہیں، اگر 1-2 دفعہ انہیں ثواب نہیں ملے گا نماز کا، لیکن اگر آپ ان سے پڑھوا دیں تو ہو سکتا ہے وہ لطف ان کو ایسا آئے کہ وہ آئندہ کے لیے راستہ کھول دے. اصل میں ہر انسان کی طبیعت مختلف ہے، اور ہر انسان کی طبیعت میں اوپر نیچے آتا رہتا ہے، یعنی وہ اختلاف اپنے اندر بھی ہوتا رہتا ہے. کبھی آپ دیکھیں کہ آپ رونے لگتے ہیں اللہ کی رحمت پہ، کبھی آپ کو اللہ کے غضب اور اس کی ہیبت سے آپ کو بڑا ڈر لگنے لگتا ہے. تو یہ اوقات ہوتے ہیں نا، یعنی کبھی ایک وقت ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، کبھی دوسرا وقت ہوتا ہے کہ دوسری چیز آپ کے دل کے اندر بہت اثر ڈالتی ہے. تو انسان کے اندر قلب تو ہے ہی چینج ہونے والی چیز، تو وہ جو چینجز انسان کے اندر آتی رہتی ہیں اس کی وجہ سے اس کو نا امید نہیں ہونا چاہیے اور مختلف چیزیں ٹرائی کرتے رہنا چاہیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما
اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی، کچھ چیزیں کل سے متعلق جو ہم نے بچوں سے متعلق بات کی تھی، جو احادیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے رونے کی وجہ سے اور اس کی ماں کی تکلیف کا خیال کر کے اپنی نماز مختصر کر لی۔ تو اس سے ریلیٹڈ ایک بات جو شاید کل کی ڈسکشن میں نہیں آئی، وہ اہم یہ ہے کہ ہر امام پہ ہر نماز میں ایسا کرنا لازم نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ امام مختصر نہیں کرے گا، مثلاً تراوی میں عموماً سبھی مساجد میں تقریباً ایک ٹارگٹ سیٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی پڑھنی ہے، خواہ وہ پورا پارا پڑھ رہے ہیں یا جو بھی ان کا ٹارگٹ ہے ان کو وہ پڑھنا ہے۔ تو اب اور ہو سکتا ہے تراوی میں کوئی مائیں چھوٹے بچے کو لے کر آ جائیں، تو اگر اس وقت اور کئی مائیں چھوٹے بچوں کو لاتی ہیں تو کبھی ایک بچہ رو رہا ہے کبھی دوسرا رو رہا ہے، تو امام اگر اس میں ہر رات ریڈیوس کرنے لگیں گے تو مشکل ہوگی۔ تو ایسے حالات میں ماں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ نہیں، یہ نیسیسری نہیں ہے، کیونکہ آپ اس حدیث کو اٹھا کے کسی امام یا کسی مسجد مینجمنٹ کے خلاف اس کو وہ پیش نہیں کر سکتے دلیل کے دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا، تو جب آپ کو بچے کے رونے کی آواز ہے آپ کو ایسا کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح جمعہ میں بھی جیسے میں کل بھی بات کر رہی تھی کہ بعض اوقات بچہ صرف نماز کے ٹائم ہی رو رہا ہوتا ہے، اور وہ ویسے بچہ رونے سے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کیا یہ کسی تکلیف سے رو رہا ہے، کیا یہ کسی بس ایسے اس کو ناراضگی ہے کہ اماں مجھے دیکھ کیوں نہیں رہی، آنکھیں مجھ سے نہیں ملا رہی، یا کچھ بچوں کی ڈفرینٹ ایجز کے حساب سے ان کا رونا بھی ڈفرینٹ طرح کا ہوتا ہے۔ تو ایک انڈرسٹوڈ رونا ہے کہ یہ صرف لیک آف اٹینشن کی وجہ سے، تو ٹھیک ہے اس کو تھوڑی دیر لیک آف اٹینشن رہے گی، وہ ماں اٹھا لیتی ہے، ماں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نماز میں اس کو تھپکا لے کر جس طرح بھی کرے۔ اگر ایسا کوئی اچانک رونا شروع ہوا ہے جو پتہ چلے کہ شاید کوئی بچے کے ساتھ کوئی اندر کوئی اچانک مسئلہ ہو رہا ہے یا کوئی ایسی چوٹ لگی، ایسے گر گیا، ایسا ہے، تو ایسے وقت میں پھر ماں بچے کو لے کے بے شک جماعت سے اس وقت نکل جائے، اور وہ اس چیز کا اہتمام کرے کہ بچہ یا تو دور لے کر چلی جائے کہ جس سے اس کا رونا جو انسٹاپبل ہے وہ باقی جماعت کو منیمم ڈسٹریکٹ کرے، رائٹ؟ بعض اوقات اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یعنی ہم کسی بھی ایک حدیث کو پکڑ کے سارے سچویشنز پہ نہیں اس کو کوٹ کر سکتے، ہمیں ہمیشہ اس کو، اور یہ ہر حدیث کے ساتھ ہے اور یہ ہر حکم کے ساتھ ہے کہ کوئی بھی حکم اگر آپ کہیں کہ یہ بھئی یہ اس طرح ہے، مثلا صف کے بارے میں کہ ایک اکیلا آدمی نماز صف نہیں ہو، تو وہ تب ظاہر ہے اگر ساری اگلی صفیں بھر گئی ہیں اور ایک ایڈ ہونے کی جگہ نہیں ہے تو پھر شروع کرے گا ہی اگلا، رائٹ؟ تو اس طرح تقریباً ہر حکم میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی ایپلیکیشن کہاں کس مقام پر ہے اور وہاں کیا بہترین ہے، ٹھیک ہے نا؟ حکمت، بالکل حکمت اینڈ کامن سینس دونوں کو جمع کیا جائے گا۔ اب اسی میں جیسے آج جس باب سے ہم نے ابتدا کی کہ امام اور اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں ان کے درمیان اگر کوئی حائط ہے، یعنی کوئی دیوار ہے، کوئی سترہ ہے، یا کوئی دیوار و سترہ نہیں ہے لیکن فزیکل گیپ ہے، جیسا کہ مثال دی گئی کہ نہر کے اس پار اور نہر کے اس پار، تو اس میں پھر کنیکشن کیا آ گیا کہ اذا سمع تکبیر الامام، یہ جہاں امام کی کم از کم جو اللہ اکبر ہے، جو موومنٹ کے لیے وہ ایک کیو ہے، وہ اگر آواز آ رہی ہے تو وہ ضروری ہے، ایک طرح سے اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب اس میں وہی بات کہ میں سوچتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ہم ان کی بیماری پرسوں کے بارے میں احادیث پڑھ رہے تھے کہ بہت زیادہ بیمار تھے اور سب، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تو بالکل ساتھ تھا نا، اتنا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد میں جب اعتکاف فرماتے تھے تو وہ سر اس طرف لے آتے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے سر میں کنگھا کر دیتی تھی، ایک طرح سے مسجد کے حصے کی طرح تھا، بالکل صرف ایک پارٹیشن تھی۔ لیکن ایسا نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی سخت بیماری کی حالت میں کہ وہ کہیں کہ اچھا میں یہیں مسجد کے ساتھ ہی ہوں، متصل ہے، آواز آ رہی ہے تو ابو بکر پڑھائیں جماعت اور میں یہیں اس کو کنٹینیو کر لوں، جوائن کر لوں، رائٹ؟ تو اس کو انہوں نے سیپریٹ رکھا ہے، لہٰذا ہر ایسی سیپریشن پہ یہ چیز اپلائی نہیں ہم کریں گے، لیکن جیسے یہاں پہ بھی آپ الہدا میں دیکھیں، کبھی آپ عید کی نماز پہ آئے ہو یا تراویح پہ آئے ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جب مسجد پوری فل ہو جاتی ہے تو پھر ہم یہ والا مین ہال بھی نماز کے لیے کھول دیتے ہیں اور یہاں پہ اسپیکرز آن ہوتے ہیں، تو یہاں بھی امام جو مسجد میں پڑھا رہے ہیں، گو کے بیچ میں کافی دیواریں ہیں، صرف ایک دیوار نہیں ہے، آواز آ رہی ہے تو اس کو فالو کیا جاتا ہے جماعت پہ۔ اور ایسا ہی بہت سارے اور اسلامک سینٹرز میں، بہت ساری اور مساجد میں جگہوں پہ ہوتا ہے۔ کئی مساجد میں گاؤں وغیرہ میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس وسائل تو کم ہوتے ہیں، مسجد تو بڑی سی ہوتی نہیں، چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، تو وہ کمرے کے اوپر کا حصہ جیسے پرچھتی یا میزنائن جسے آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ اگر کسی عورت نے پڑھنا ہے تو وہ پڑھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے سیپریشن ہے بھی، لیکن وہ ایز لانگ ایز سن رہے ہیں تو اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سیپریٹ ایریا ہے وہ امام کی جو کھڑے ہونے کی جگہ ہے اس سے آگے نہ ہو،
گھروں میں جب آپ اگر کوئی امامت کراتے ہیں، جیسے بعض اوقات گھر میں گیدرنگز ہوتی ہیں، آدمی بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتے ہیں، اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ جہاں پر مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہیں، اگر عورتوں نے ان کی امامت کو فالو کرنا ہے تو ان کا روم اس جگہ سے پیچھے ہوگا، اور امام جیسے قبلہ کی ڈائریکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، امام کے قبلہ کی ڈائریکشن اگر ایسی ہے کہ یہ اس سے پیچھے نہیں آ رہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ مقتدی نہیں ہو سکتے فزیکلی. جی اوپر ہو سکتے ہیں، اوپر ہو سکتے ہیں، لیکن اوپر میں بھی کیا دیکھا جائے گا کہ امام کا جو کھڑے ہونے کا سپاٹ ہے اس سے پیچھے ہی ہوں، اس سے آگے نہ ہوں. ٹھیک ہے تو جی. ساز یہ میرا ایکسپیرینس ہوا حرم میں، تو ہوٹل میں وہ اسپیکرز لگے ہوئے ہیں، جی تو اس میں کیا اگر آپ دیکھ بھی رہی ہیں اور اسپیکرز پہ آواز بھی آ رہی ہے تو کیا ہوٹل میں اسی ڈائریکشن میں پڑھ سکتے ہیں نماز؟ وہاں کے بہت سارے مفتی حضرات نے یہ جو اب نئے ہوٹلز بنے ہیں جی اس میں انہوں نے الاؤ کیا ہوا ہے، اور بہت سے لوگ جی کلاک ٹاور اور اس کے پرے روم نہ بھی ہو، اپنے کمرے میں بھی وہ اسپیکرز لگے ہیں تو اچھا آپ کے کمرے میں اسپیکر کیسے لگا ہوا ہے؟ وہ لگے ہوئے ڈائریکٹ آئے میں لائے ہوئے؟ ڈائریکٹ. اچھا اوکے اوکے. تو اگر آپ نے وہاں پڑھنا ہے تو اپنے کمرے کی بجائے ادھر جو بلڈنگ کا ایکچوئل جماعت والی جگہ ہے وہاں کیوں نہیں چلے جاتے؟ کیونکہ زیادہ تر تو ایسا ہی ہوا ہے کہ آپ ان بلڈنگز میں وہ پریئر روم بنا ہوتا ہے، اور وہاں جا کے بھی آپ کم از کم جماعت تو جوائن کر رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ کچھ لوگ اور ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے ہی کمرے میں اکیلے ہیں تو وہ آپ کیسے جماعت جوائن کر رہے ہیں؟ جی شیلا آنٹی نے بہت ریسنٹ یہ ایکسپیرینسز کی ہیں، مے بی شی کین ہیلپ اس. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بات نا میں نے استاذہ جی سے کنفرم کی تھی. اگر آپ کے کمرے میں اسپیکر تو ہے لیکن آپ کو لائنز نہیں دکھ رہی اس کی، کمرے کا فیس اس طرح سے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو حرم کا ویو دکھ رہا ہوتا ہے اور حرم کی لائنیں دکھ رہی ہیں، تو دو شرائط ہیں اس میں. اسپیکر بھلے آن ہے، لائن اگر آپ کو دکھ رہی ہے پلس آپ ایک سے زیادہ ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ جماعت، اگر آپ نے جماعت جوائن کرنی ہے تو جماعت کے لیے منیمم 2 ہونا تو ضروری ہے نا. کمرے میں اگر ہیں ہاں 6 لوگ ہیں اور وہی متصل کے آپ اگر صف دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کیونکہ دیکھیں حسیل کا روم آپ کا بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی ہو سکتا ہے نا، جہاں سے آپ کو ٹھیک ہے اسپیکر پہ آواز تو آ رہی ہے لیکن آپ صفوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو اس چیز کو بھی یعنی دیکھیں کہ اہل علم ہمیشہ ان چیزوں میں، ہو سکتا ہے آج سے 200 سال پہلے جب یہ ابراج نہیں بنے ہوئے تھے تو کسی نے یہ سوچا نہیں ہوگا اور اس ایریا کے ہوٹلز میں یہ جوائن کرنے کی رخصت بھی نہیں دی گئی ہوگی. اب جیسے کیونکہ ابراج جیسے بنے ہیں اور ویژولی کنیکٹڈ ہو گئے تو یہاں پہ بھی ہم نے سنا نا کہ بصری یا سمعی کوئی نہ کوئی اتصال ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو رکھیں گے، اور ہمیشہ جہاں پہ شک آ جائے نا وہاں پہ ایک چیز رکھ لیں کہ کیا کریں، چھوڑ دیں شک والی چیز کو چھوڑ دیں. جی میں آپ کے پاس مائک آتا ہے انشاءاللہ. کہاں ہے مائک؟ پیچھے. اچھا اچھا جی یہ بھی ہے. 2 چیزیں ابھی تو ایک آپ نے کہا کہ ویژولی بھی ہو ہم، اور آپ ووکلی آپ سن بھی رہے ہیں، آڈیو بھی ہو. جی ٹھیک ہے آڈیو. تو اگر ویژولی نہیں ہے ہاں صرف ویژولی آڈیو نہیں ہے لیکن آپ اچھا کا صف آڈیو ہے. دیکھیں صف اتصال ہے. مثلاً میں آپ کو بتا دوں ابھی جب ہم گئے لاسٹ ٹائم رمضان میں عمرہ پر گئے تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ویژولی حرم کے اندر دیکھ سکیں. آپ ہوٹل میں نہیں ہیں، یعنی وی ور بیک آن دا روڈ، آنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ سارا راستہ ہی بند ہو چکے تھے. تو آپ زیادہ سے زیادہ صرف اپنے آگے والی صفوں، لیکن صفیں متصل ہیں نا، مسجد حرام سے چلی اور پھر باہر گلیوں میں کنٹینیوڈ ہیں اور وہ گلیوں کے آگے فٹ پاتھ، ہوٹل، سب کچھ. تو اب آپ کے آگے سارے لوگ متصل ہیں، اس میں آپ کو صرف آواز آ رہی ہے، آپ حرم کے اندر کی صف نہیں دیکھ رہے لیکن صف متصل ہے، تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں. کمرے میں نہیں، اپنے کمرے میں اگر کوئی مجبوری سے آپ پڑھے وہ نہیں ہے. اکیلے آپ پڑھ رہے ہیں نا تو پھر وہ تو آپ کے اکیلے کی نماز ہوگی. جماعت کیسے ہوئی؟ صحیح. جماعت ہونے کے لیے جماعت کے ایک منیمم اور لوگ question. ضروری ہیں. جی دیکھیں اسکرین تو پھر وہی بات ہے، ہر ہوٹل میں آپ وہاں جائیں سعودی میں، ہر ہوٹل میں آپ جائیں جیسے ہی ٹی وی آن کریں گے وہ تو لائیو آ رہا ہے، اور نماز ہوگی تو لائیو آ رہی ہوگی، تو پھر ہر بندہ اپنے اپنے ہوٹل میں ہی پڑھنا شروع کر دے گا. نہیں پھر جماعت میں ایسا نہیں ہو سکتا. جی ٹی وی میں بھی ہو سکتا. پلیز کریکٹ می اف آئی ہرڈ رانگ. ابھی جو استاذہ جی نے کوشچن آنسرز دیے رائٹ، جی جو مجھے سمجھ آئی تھی ایک کوشچن کسی کا تھا اگر آپ 4 رکعتیں یا واٹ ایور جتنی بھی ہیں آپ نے آ کے جوائن کیا امام کو، جی ٹھیک ہے، اینڈ ہی وینٹ تھرو، ہی واز ان ہز رکوع، ٹھیک ہے. انہوں نے رکوع کیا اور انہوں نے کہا جو مجھے سمجھ آئی ہے، استاذہ نے کہا اس کی وہ نماز ہو.
انہوں نے پوچھا یہ تھا کہ اگر رکوع سے پہلے جوائن کر لیں. اچھا ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، مجھے سمجھ ہاں نہیں آئی. رکوع میں نہیں، رکوع سے پہلے جوائن ٹھیک کیا. ہے. ٹھیک ہے جس میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے، کیونکہ اس کے جی، بغیر کچھ آپ کی حصہ نہیں بھی ہے. رکوع سے پہلے اگر آپ نے جوائن کیا تو آپ کو اتنی گنجائش مل گئی کہ کچھ نہ کچھ حصہ آپ نے سورہ فاتحہ کا پڑھ ٹھیک. لیا. تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو، کیونکہ امام ابھی رکوع میں گئے نہیں نا، جی جی تو امام کا قیام آپ نے تھوڑا سا آخری حصہ پا لیا، ٹھیک تو وہ پھر آپ کو سفائس ٹھیک ہے، کر کیونکہ جائے گا. مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. جی جی جی، اگین وہی بات ہے کہ اگر آپ پوری سورہ فاتحہ نہیں بھی پڑھ پائے، تھوڑی سی. امام آپ کے آگے ابھی قیام میں تھے، آپ نے تھوڑی سی پڑھی، انہوں نے کہا اللہ اکبر، رکوع میں چلے گئے، تو آپ کو سفائس کر جائے گا. ٹھیک ہے، میرا 2 کوشچن، ایک یہ کہ انشاءاللہ واللہ. 4 رکعت کی نیت کی، سنت کی، اذان ہو گئی، 4 رکعت کی نیت سنت کی، نماز پڑھنا شروع کیا، اور آئی ڈونٹ نو اینڈ دا فرض اسٹارٹ، تکبیر ہو گئی. تو میں نے 1 رکعت پڑھ لی، تو کیا فوراً نیت بدل کے 2 کر کے سلام پھر کے نال جوائن دا امام؟ جیسے نیت کہ بدل کے کیا مطلب؟ آپ نے ایک جیسے میں نے رکعت 4 پڑھی کی، تھی، آپ نے وہاں چھوڑ دی. میں نے 4 پڑھ لی، میں نے 4 کی نیت کی تھی سنت کی، اور نماز اسٹارٹ کی، 1 پڑھ لی، اور دوسرے میں کھڑے ہو رہے تھے کہ تکبیر ہو گئی، تو کیا میں وہ دوسرا فٹافٹ فنش کر کے 2 پورا کر لوں اینڈ دین آل جوائن دا امام؟ دیکھیں ہائیلی لائکلی یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے کے لیے ابھی کھڑے ہوئے نا، تو آپ کو اتنی دیر ضرور لگے گی وہ پوری رکعت مکمل کرنے میں، سجدہ، تحیات، تشہد، کہ امام جو ہے نا وہ اپنی پہلی رکعت پوری کر چکے ہوں گے. تو ڈونٹ مس دیٹ رکعت. بہتر یہ ہے کہ آپ اس وقت چھوڑ دیں، آپ کو کچھ نہ سلام پھیرنے کی ضرورت کچھ نہیں، بس اللہ اکبر اور آپ نے جماعت جوائن کر لی. اور اگر تشہد میں ہو، ہاں، سیکنڈ اگر آپ پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں، اگر سیکنڈ آپ میں، پہلا دوسرا سجدہ چل رہا ہے، تو آپ جلدی سے پھر اس وقت کیا کریں گے؟ اتحیات، تشہد، بریف درود شریف پڑھا جا سکتا ہے ایسے موقع پہ. اوکے، درود ابراہیمی کے بجائے آپ درود پڑھیں گے، اور اس کے بعد کی بھی دعا سکپ کر سکتے ہیں، فوراً سلام پھیریں اور تو وہ جوائن میری کر 2 لیں. ہو جائے گی، پھر میری 4 بچے گی، مطلب آفٹر جی دا جی 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 میری وہ 2 ہو جائے گی. جی، 2 ہو جائے. اچھا، دوسرا یہ نا، یہ جو جماعت کا ہے تو کیا ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی بھی یہ ہے حالات کے، جیسے انڈیا میں مسجد پوری فل ہو گئی تو باہر روڈ میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، رائٹ؟ تو مجھے ایسا، اب مجھے بتائیں کہ اس میں کیا ضروری ہے، یا اگر مجھے پتہ ہے کہ یہاں فساد ہو سکتا ہے، پریشانی، لوگ بلاک ہو رہے ہیں، ٹریفک بلاک ہو رہی ہے، تو نہیں کریں ویسی جماعتیں کہ سب کو پریشانی ہو رہی ہے، تو پھر جماعت نہ کرے روڈ پہ. کیونکہ وہی ہوتا ہے جیسے حرم میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو دے ٹرائی ٹو ڈو سیم تھنگ ان، اس میں ہو چکی ہے بہت ویڈیوز اینڈ بہت پرابلمس بھی ہوئی ہے کہ آپ بس اپنے رڈار میں نماز پڑھیں، آپ نے ٹریفک بلاک نہیں کرنی ہے. تو ہاں سپوز صحیح کوئی بات بندہ ہے. ایسا پہنچا جی تو وہ جی، نماز چھوڑ دے گا کیونکہ میں نے ٹریفک، دوسروں کو پریشانی نہیں کرنی جی ہے. جی جی، اپنی جان بھی خطرے میں نہیں ڈالنی اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں نہیں تو ڈالنا. پھر ایسا جماعت آپ نہیں کرنا پھر حرم دوسری سوچ کے. مسجد چلے جائیں اگر کوئی اور مسجد قریب ہے تو. ہاں، ہاں، کیونکہ حرم کی بات الگ ہے نا، حرم میں تو پھر ایگزیکٹلی. لوگ جاتے ہی اس عبادت کے لیے، ان کا بھی ہاتھ کھڑا دے دیجیے. سسٹر، میرا یہ سوال ہے پچھلی والی حدیثوں میں سے، جس میں حضرت عائشہ نے جو اپنے غلام کے پیچھے جو نماز پڑھی تھی جو زکوان کی، تو میرا یہ کوشچن ہے، میں سمجھ بھی نہیں پائی شاید، کہ وہ تو نامحرم تھے نا، تو یعنی ان کے گھر میں ایسے کہاں مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، وہ کہاں، میں سمجھی نہیں نہیں، کچھ. مسجد میں نہیں پڑھا رہے ہوں گے، گھر میں یقیناً ہی؟ گھر کا کوئی ایسا حصہ ہوگا، یعنی کشادہ جگہ ہوگی. اور جیسے بار بار یہ بات کہی گئی کہ وہ تنہا نہیں تھیں، صرف مینشن نہیں کیا گیا نیریشن میں، لیکن یقیناً ان کے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بہت سارے بچوں کی، 3 بچوں کی پرورش کیا کرتی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بالغ نابالغ کچھ بچے ان کے ارد گرد ہوں، تو زکوان نے ان کی جماعت کرائی ہو. ہم اس چیز کی ایک طرح سے وسعت کے ساتھ گنجائش لیتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کا عمل ساری امت کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے سکھایا، تو وہ خود فقیہہ تھیں، بہت سمجھدار تھیں، تو انہوں نے ایسے ہی عمل کیا ہوگا. اور نامحرم تو دیکھیں سارے امام نامحرم ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ان کے گھر میں تھے نا وہ، میں یہ گھر میں تھی. جی، گھر میں. غلام بھی تھی، یہ بھی بات ہے کہ اس میں تھوڑا سا نوکروں کے لیے گنجائش اور طرح ہوتی ہے ہمارے دین میں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کہ وہ بالکل تنہا نہیں تھی کہ صرف زکوان نے پڑھائی اور صرف انہوں نے پڑھی. ٹھیک، آمین. اچھا، ایک چیز ہمیں یہاں سے حدیث نمبر 729، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور لوگوں نے پیچھے سے آ کے جوائن کرنا شروع کیا، یہ 2-3 دفعہ ہم نے یہ حدیث میں پڑھا. تو اس میں یہ بھی پتہ چل رہا نا کہ امام کو نہیں معلوم تھا، وہ اپنے نفل نماز پڑھ رہے تھے اور لوگوں نے ان کو ایز این امام جوائن کر لیا، یعنی لوگ پیچھے مقتدی ہو گئے، تو امام کو اطلاع کیے بغیر بھی ان کو جوائن کیا جا سکتا ہے، اور نفل نماز با جماعت پڑھنے کی یہاں سے گنجائش نکلتی ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم لیسن آج کل مکمل کرتے ہیں. باب ایجاب التکبیر و افتتاح الصلاۃ.
تکبیر کا واجب ہونا اور نماز کا افتتاح کرنا یعنی شروع کرنا، یعنی جب تکبیر اللہ اکبر انسان کہہ لے تو کیا کرے یہ بتایا گیا. یعنی تکبیر واجب ہے، لازم ہے، تکبیر کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اللہ اکبر کہے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اسی سے نماز شروع کی جائے، مراد یہاں یہ ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب فرسا فجحش شقه الایمن قال انس رضی اللہ عنہ فصلى يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا ثم قال لما سلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا سجد فاسجدوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدیث گزر چکی ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن انس بن مالك انه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا فلما انصرف قال انما الامام او انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا. یعنی کچھ روایات میں ولک الحمد آتا ہے اور کچھ میں ربنا لک الحمد آتا ہے، دونوں طرح جائز ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. اب آپ نے یہ شاید سوچا ہو کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ چاہے ربنا لک الحمد پڑھ لو چاہے ولکل، دونوں درست ہیں، تو آپ یہ کہیں گے حق تو ایک ہے، دو تو نہیں ہو سکتے. اگر دونوں کی سند حضور سے ملتی ہے تو دونوں ہی حق ہوتے ہیں. ہمیں کس پہ عمل کرنا چاہیے؟ جو ہم کو پہنچ جائے. یعنی ہم اس کے مکلف نہیں کہ جو ہمیں نہیں پہنچا ہم اس کی تلاش میں رہیں، اور جو پہنچ گیا اس کو یہ سوچ کے چھوڑ دیں کہ چونکہ وہ نہیں پہنچا اس لیے اس کو میں نہیں لیتی. تو جو چیز سامنے آ جائے ہم اسی کے مکلف ہیں. صحابہ کرام کا بھی طرز عمل یہ تھا کہ جس کو جو پہنچا انہوں نے اسی پہ عمل کیا، ان کا دین اسی سے مکمل ہو گیا. انہیں اس بات کا مکلف نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے ان ساری چیزوں کو بھی معلوم کریں جو انہیں معلوم نہیں ہے. کیونکہ عام طور پہ ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال آتا ہے نا، اچھا ٹھیک ہے یہاں سے تو ہم نے یہ دلیل پڑھ لی، تو دوسرے لوگ جو دوسری بات کہتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے، تو ان کی دلیل معلوم کرنا ہمیں اس بات کا مکلف نہیں کیا گیا. اگر ایک چیز صحیح حدیث سے ہمارے سامنے آ گئی، یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ میرے اور آپ کے فیصلے کی بات نہیں، امت کا اس پر اجماع ہے. کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب جو صحیح بخاری ہے. اب اگر اس میں صحیح احادیث آ گئی ہیں اور ہمیں اس سے دلیل معلوم ہو گئی تو ہمیں اس بے چینی میں نہیں رہنا چاہیے کہ دوسری جگہ کیا دلیل ہے. اگر آپ کو موقع ملے تو آپ جا کے وہ بھی تلاش کریں، لیکن جب یہ صحیح ترین ہے دوسری جگہ دلیلیں موجود ہیں لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ضعیف ہیں. اور اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک شخص اگر اپنی عمارت بناتا ہے پکی اینٹوں سے تو اس کا اپنا ایک چارم ہے، اور ایک شخص کچی اینٹوں سے بنائے ہوئے تو کمرہ تو اس کا بھی بنا ہوا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بغیر چھت کے بیٹھا ہے. مسجد نبی کی چھت کا جیسے آپ نے پڑھا کہ وہ ٹہنیوں سے اور کچی اس کی تھی، تو چھت تو وہ بھی تھی اور مسجد تو وہ بھی تھی، اور اس میں بھی پڑھنے کا اجر اور ثواب تھا. یہ نہیں کہا گیا جو کچی چھت کے نیچے پڑھے گا اس کا ثواب نہیں. اگر کسی کو میسر ہی کچی چاہتا ہے تو کچی کے نیچے پڑھ لینے کا بھی اس کو اجر اور ثواب ہے. لیکن اگر آپ کو پکی اینٹیں مل رہی ہیں اور میسر ہیں تو کیا کرو؟ پکی سے تعمیر کر لو. لہٰذا اس خلش میں مت پڑو اور اس پریشانی میں مت مبتلا ہو کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. دونوں کے اپنا اپنا مقام اور اپنا اپنا ویلیو ہے. آپ کو اگر پکا میسر آ گئے تو پکا لے لیں، اور اگر کچے میں کچھ اور لوگ بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں. آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ آپ ہم سے حقیر ہیں، نہیں، جس کو جو مل گیا اس کا حساب اسی کے ساتھ ہے. باب رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مع الافتتاح سواء. باب رفع الیدین، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، فی التکبیرۃ الاولی، تکبیر کہتے وقت. پچھلے باب میں کیا تھا کہ تکبیر کہنا لازم ہے. اب جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور یہ کس وقت اٹھانا چاہیے؟ مع الافتتاح سواء، اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی اٹھا لینا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ پہلے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اور پھر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یا پہلے ہاتھ اٹھا کے یوں کر لیتے اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر. نہیں، یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہونے چاہیے. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے کہاں؟ حذو منكبيه، اپنے دونوں مونڈوں تک. اذا افتتح الصلاة، جب ابتدا کرتے تھے نماز کی. وإذا كبر للركوع، اور جب تکبیر کہتے تھے رکوع کے لیے. وإذا رفع رأسه، اور جب سر اٹھاتے تھے اپنا من الرکوع، رکوع سے. رفعهما كذلك، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ہاتھ اسی طرح اٹھا لیا کرتے تھے. یعنی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کب کب ہاتھ اٹھاتے تھے؟ اذا افتتح الصلاة، جب نماز شروع کرتے. پھر کب؟ وإذا كبر للركوع، رکوع میں جاتے وقت دوبارہ بھی ہاتھ اٹھاتے. وإذا رفع رأسه من الركوع، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے پھر ہاتھ اٹھاتے. رفعهما كذلك أيضا، اسی طرح پھر اپنے ہاتھ اٹھا لیتے تھے. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
اب پچھلی روایت میں لک الحمد ہے یا ولک الحمد ہے. وکان اللہ یفعل ذلک فی السجود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں جاتے اور اٹھتے وقت ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے، صرف تکبیر کہتے تھے. باب رفع الیدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع، دو ہاتھوں کا اٹھانا جب کوئی شخص تکبیر کہے اور جب رکوع کرے اور جب رکوع سے سر اٹھائے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے علاوہ تمام ائمہ کے نزدیک اور تقریباً 17 صحابہ سے، جس میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ جو ہیں جن کی تعداد 50 کے قریب ہے، ان سے روایات ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دونوں وہ اٹھائے ہیں کب؟ شروع میں اور رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت. اور پھر اس کے بعد ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد بھی جب 4 رکعتیں پڑھ رہے ہوں تو 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہو کر بھی آپ نے اٹھائے ہیں. اور اس میں امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ سوائے عبداللہ بن مسعود کے کسی صحابی سے یہ منقول نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہاتھ نہ اٹھائے ہوں. اب دونوں طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، ایک طرف کثرت سے صحابہ کرام ہیں اور دوسری طرف ابن مسعود کی روایت ہے، اور ابن مسعود کی روایت جو ہے ابو داؤد نے جو روایت کی ہے اس کو ضعیف کہا گیا ہے. لیکن کثرت سے جو روایات ملتی ہیں وہ کس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبیر نہیں کہتے تھے بلکہ ہاتھ بھی اٹھاتے تھے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس بنا پر ہماری مسجدیں الگ ہو گئیں، ہماری نمازیں، ہمارے دل جدا ہو گئے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اور اب بھی یہ سنت اتنی متروک ہو گئی خاص طور پر ہمارے پاک و ہند میں کہ بالکل اجنبی ہو گئی کہ ہم اگر کہیں اٹھا بیٹھے ہیں بھول کے، آپ یقین کریں کہ زندگی کے تقریباً 20-25 سال مجھے خود بھی نہیں پتا تھا، حالانکہ میں ایک اہل علم گھرانے سے تعلق رکھتی، لیکن جس روایت میں انہیں پایا وہی کیا اور کبھی جاننے کی کوشش نہ کی. اگر کسی نے کیا تو ہمیشہ حیرت ہوتی تھی کہ یہ ضرور کسی اور فرقے سے ہی تعلق رکھتے ہیں اس لیے یہ اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اور اس کو قبول کرتے وقت بھی مجھے ایک وقت لگا کہ میرا دل ہی نہیں مانتا تھا، اور اس نہ ماننے کی اصل وجہ ایک تو ناسمجھی تھی، دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلق محسوس نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی اتنا پتا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے مصلحت سے مجھے اس میدان میں آنے کا موقع ملا تو بھی ایک عرصے تک، اور عرصہ اس لیے لگا کہ بچپن سے انسان جس چیز پہ پختہ ہو جاتا ہے اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. دل والوں کے لیے چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن ہم جیسے جو عقل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ہر بات کی مین میخ نکالتے ہیں ان کے لیے واقعی مشکل ہوتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ وہ عادت اتنی پختہ ہوئی کہ اب بھی باوجود کوشش کے بعض اوقات اٹھانا بھول جاتی ہوں. لیکن یہاں پر آپ اس ساری بات سے یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو کوئی یہ تلقین کر رہی ہوں کہ آپ سب کی نمازیں غلط ہیں جنہوں نے نہیں اٹھائے. اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ سنت سے ثابت ہے جس کو ہمیں کم از کم برا نہیں سمجھنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ 1 یا 2 سے نہیں، سوائے امام ابو حنیفہ کے تمام فقہا جو ہیں وہ اس پہ قائل ہیں. اور اسی طرح احادیث میں سے جو صحابہ کرام ہیں اس میں 10 کے 10 عشرہ مبشرہ ہیں جو نماز کی طریقے کو روایت کرتے ہوئے رفع یدین کا ذکر کرتے ہیں. لیکن جن کے طریقے میں نہیں ملتی وہ ابن مسعود ہیں اور ان کی حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا. اور اس میں بعض لوگوں نے بہت اور طرح کی بھی باتیں کی ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں آئے تو منافق اپنے ساتھ بت لے کے جاتے تھے، اس لیے آپ نے پہلے حکم دیا کہ ہاتھ اٹھا لیا کرو، اور بعد میں پھر کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا تھا یہ حکم. بات یہ ہے کہ جب انسان پہلی دفعہ یہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو کوئی بت وہاں رہتا نہیں، اس لیے اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب نماز ہی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو بت کسی بیگ میں بھی رکھ کے لے جا سکتے تھے، ایسی جگہ کیوں رکھ کے لے گئے کہ جو کسی بھی وقت گر جائے، اور ان بتوں کی ایسی توہین کہ ان کو بغلوں کے نیچے دبا کے لے جایا جائے، یہ کوئی عقل کو نہیں لگتی بات. ایسی بہت سی اور باتیں مشہور کی گئی، لیکن بہرحال جو روایت ہے وہ آپ کے سامنے. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابيه انه قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام في الصلاة رفع يديه. حضرت سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ باپ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اذا قام في الصلاة جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے رفع يديه اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، حتى تكون حذو منكبيه یہاں تک کہ وہ دونوں آپ کے مونڈھوں کے برابر ہوتے. وکان یفعل ذلک اور یہ ایسا کیا کرتے تھے، حین یکبر للرکوع تکبیر کہتے رکوع کے لیے، ویفعل ذلک اور ایسا کرتے تھے اذا رفع رأسه من الرکوع جب رکوع سے اٹھتے تھے، یعنی اس وقت بھی ہاتھ اٹھاتے. ویقول سمع اللہ لمن حمدہ اور ان ہاتھوں کو اٹھانے کے ساتھ ساتھ کیا بولتے؟ سمع اللہ لمن حمدہ. ولا یفعل ذلک فی السجود اور یہ کام سجدے میں نہیں کرتے تھے، یعنی وہاں صرف تکبیر کہتے تھے، ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي قلابة انه راى مالك بن الحويرث اذا صلى كبر ورفع يديه. مالک بن حویرث جب نماز پڑھتے تو تکبیر کہتے اور اپنے ہاتھ بلند کرتے، واذا اراد ان يركع اور جب رکوع کا ارادہ کرتے رفع يديه اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، واذا رفع رأسه من الركوع اور جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع يديه اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے. وحدث ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صنع هكذا اور انہوں نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. باب الی این یرفع یدیہ
اس بارے میں باب کہ کہاں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے، یعنی جب ہاتھ اٹھائیں تو کہاں تک، یعنی کیا یہاں تک، کیونکہ بعض لوگ جب نماز شروع کرتے تو یہاں کہتے ہیں کہ عورتوں کو یہاں تک اٹھانا چاہیے، حالانکہ اگر عورتیں یہاں تک بھی اٹھا لیں تو ان کے جسم کو کوئی حصہ اس سے ننگا نہیں ہوتا کہ بازو اوپر یا نیچے ہے۔ وقال ابو حمید فی اصحابہ، اور ابو حمید اپنے ساتھیوں کے سامنے کہتے ہیں، فی اصحابہ یعنی اپنے صحابہ کی مجلس میں کہتے ہیں، رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حظ منکبیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مونڈوں تک ہاتھ اٹھائے، یعنی اوپر تک۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع یدیہ حین یکبر، کہ جب ابتدا کرتے آپ تکبیر کا نماز میں دونوں ہاتھ اٹھاتے جبکہ آپ تکبیر کہہ رہے ہوتے، حتی یجعلہما حظو منکبیہ، یہاں تک کہ آپ اپنے مونڈوں کے برابر کر لیتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ۔ باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین، اب یہ دوسری روایت ہے، یعنی پہلی روایت میں صرف رکوع میں جانے اور آنے کے وقت کا ذکر ہے، اور اس میں 2 رکعتوں کے بعد جب اٹھے انسان اس کا ذکر ہے، یعنی تشہد کے بعد اٹھ کر ہاتھ اٹھانا۔ حدثنا عیاش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبید اللہ عن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن طهمان عن ايوب وموسى بن عقبہ مختصرا۔ یہاں باقی تو حدیث ویسی ہے، صرف یہاں پر تشہد کے بعد کا ذکر ہے۔ باب وضع الیمنى علی الیسرى، کہ نماز میں دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں نیچے ہونا چاہیے، یعنی الٹا اوپر نہیں بلکہ سیدھا ہاتھ اوپر۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، کہ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ رکھیں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں بازو پر نماز میں، یعنی صرف ہاتھ پر نہیں بلکہ ذراع بھی آنی چاہیے، یعنی ذراع اس حصے کو کہتے ہیں، یعنی یہاں۔ قال ابو حازم لا اعلمه الا ينمي ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، سہل کہتے ہیں کہ اس بات کو میں یہی سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچایا جاتا تھا کہ آپ ایسا کرتے تھے۔ وقال اسماعیل ينمى ذلك ولم يقل ينمي، اور اسماعیل کہتے ہیں کہ یہ ینمی ہے، ینمی نہیں ہے۔ باب الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع و خضوع کا لحاظ رکھنا۔ کیوں؟ خشوع کہتے ہیں دب جانے کو۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی حرکات نہیں کرتے کہ جو احترام کے خلاف ہو، اس میں مجلس کے جیسے آداب ہیں، علم کی مجلس کے آداب ہیں، یا بڑوں سے بات کرنے کے آداب ہیں، یا کسی بڑے انسان سے، یعنی دنیاوی مرتبے میں کسی بادشاہ وغیرہ سے بات کرنے کے آداب ہیں، جسے پروٹوکول آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ آداب وقتاً فوقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے بھی اور ہمیں بتائے بھی کہ کہاں کس کے سامنے کیسے بات کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ والدین کے سامنے کیا کرو؟ نرمی سے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھو، یعنی ان کے سامنے اکڑ کے بات نہ کرو، شدت اور درشتی سے بات نہ کرو، اور اسی طرح باقی جگہوں پر بھی آتا ہے۔ تو جو والدین کا یہ احترام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سکھایا، تو جب انسان اللہ کے دربار میں جائے تو اس سے بھی ایسی حرکات نہیں ہونی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ادب اور احترام اور تعظیم کے خلاف ہوں۔ تو خشوع کیا ہے؟ دل کی ایسی حالت جو جسم پر ظاہر ہونے لگے، یعنی دل کے دبنے اور دل کے عاجزی کی ایسی حالت جسم پر جس کا اظہار ہو، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں بڑا احترام ہے اور زبان اور ہاتھوں سے اور اپنے حرکتوں سے کوئی احترام ظاہر نہ کرے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا هل ترون قبلتی ها هنا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ یہاں ہے، یعنی میں صرف سامنے دیکھتا ہوں؟ واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم مجھ پر تمہارا رکوع اور خشوع چھپا ہوا نہیں ہے، میں اس کو بھی محسوس کرتا ہوں۔ وانی لاراکم من وراء ظہری، اور میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ایک شخص بھی صف میں کھڑا ہو کر خشوع و خضوع کا احساس نہیں کر رہا تو اس کا اثر ساری نماز پہ پڑتا ہے، سب کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی ایسی حرکت نماز میں نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ بہت ہلتے ہیں، بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ سونے لگتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پاس بیٹھا شخص ہوتا ہے اس کی نماز پر بھی خلل پڑنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ صحبت ہم نشیں انسان جس کے پاس بیٹھتا ہے لامحالہ اس کی عادات جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور اسی لیے اچھے لوگوں سے دوستی کا حکم دیا گیا یا اس کی ادب سکھایا گیا۔ اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، وہ ہماری زبان میں بھی اسی سے مثال آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کا معیار بھی یہی بتایا کہ جب تم کسی سے دوستی کرو
تو دیکھو کہ کس سے دوستی کر رہے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا وہ ہوگا تم خود بخود ویسے ہی ہوتے چلے جاؤ گے. اور دوستی ایک تعلق ہوتا ہے، اور نماز میں بھی کیا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اور ایک ہر شخص کا دوسرے سے تعلق ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھا. تو اگر ایک شخص آداب اور احترام کا لحاظ نہیں رکھ رہا، خشوع و خضوع نہیں ہے اس کی نماز میں، لا محالہ وہ دوسرے کو متاثر کرے گا. اگر وہ نماز میں جماعیاں لے گا، وہ سارے لینا شروع کر دیں گے اور اس سے مجلس کا ٹیمپو ٹوٹ جائے گا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا الرکوع والسجود. آپ نے فرمایا رکوع اور سجدے قائم کرو، یعنی درست طور پہ ادا کرو. فواللہ انی لاراکم من بعدی، پس اللہ کی قسم کہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں. وربما قال من بعد ظہری، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے یوں فرمایا کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے، اذا رکعتم وسجدتم، جب تم رکوع اور سجدے کرتے ہو. تو پیچھے سے بھی مجھے محسوس ہو جاتا ہے، میں دیکھ لیتا ہوں تم کیا کر رہے ہو. اور بار بار آپ کا یہ فرمانا کہ میں دیکھتا ہوں تم کو، یہ کیا ہے؟ بالکل ایسے جیسے استاد یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں تم لوگوں کو تم کیا کر رہے ہو. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگ صحیح بیٹھے ہوں گے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو کسی بھی طرح یعنی کسل مندی کا شکار ہوں تو وہ بھی الرٹ ہو کے بیٹھ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل ایسا کہہ کہ صحابہ کرام کو الرٹ کرنا چاہا. باب ما یقول بعد التکبیر، باب جو کہے تکبیر کے بعد، تکبیر تحریمہ کے بعد کیا کہے. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر رضی اللہ عنہما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد للہ رب العالمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو تھے وہ نماز میں ابتدا کرتے تھے کس سے؟ سورۃ فاتح سے. اچھا ایک روایت تو یہ ہو گئی. اچھا ایک اور روایت ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا ابو زرع قال حدثنا ابو هريرة قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يسكت بين التکبیر وبين القراءة اسکاتة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے تھے تکبیر اور قراءت کے درمیان، تھوڑی دیر چپ ہونا، اسکات چپ، یعنی آپ اللہ اکبر کہہ کے ایک دم سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ کیا کرتے؟ تھوڑی دیر خاموش ہوتے تھے. وہ کیا؟ قال احسبه قال ہنیۃ، راوی کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر، ہنیہ تھوڑی دیر. فقلت، تو میں نے عرض کیا، بے ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں اور باپ آپ پہ قربان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسکاتک بین التکبیر والقراءۃ ما تقول، یہ جو آپ چپ ہو جاتے ہیں تکبیر اور قراءت کے درمیان تو کیا کہتے ہیں؟ قال اقول، آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابید من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. ترجمہ ہے، اے اللہ دوری پیدا کر دے میرے درمیان اور میری خطاؤں کے درمیان، کما بعدت جیسا کہ دوری پیدا کر دی تو نے، بین المشرق والمغرب مشرق و مغرب کے درمیان. اللہم اے اللہ نقنی صاف کر دے مجھے من الخطایا خطاؤں سے، کما ینقی الثوب الابید من الدنس جس طرح پاک کیا جاتا ہے سفید کپڑا میل سے، کیونکہ سفید کپڑے کی میل زیادہ مشکل اترتی ہے. اللہم اغسل خطایا، یا اے اللہ میری خطاؤں کو دھو ڈال، بالماء پانی سے، والثلج اور برف سے، والبرد اور اولے سے. یہ پانی برف اور اولوں سے مراد طرح طرح کی رحمتیں اور طرح طرح کے طریقے جن سے تو مجھے معاف کر سکتا ہے، مجھے معاف کر دے. یہ بخاری کی صحیح ترین روایت ہے جس میں یہ آتا ہے دعائے استفتاح، اور اس کے علاوہ سبحانک اللہم و بحمدک کا کبھی آتا ہے جو عموماً ہم پڑھتے ہیں، اور وہ بھی حضرت عائشہ سے مروی ہے، لیکن اس کی سند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس درجے کی نہیں جس طرح یہ ہے. لیکن اب ہم بچپن سے وہ یاد کر چکے ہیں، اس لیے اس کے پڑھنے میں بھی حرج نہیں، اس کے معنی بھی بہت خوبصورت ہیں، پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اس کے معنی بھی ابتدا میں ہی دعا ہے اپنے لیے، اگر یاد ہو جائے تو بہت اچھا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو کچھ ہم بچپن سے سیکھ لیتے ہیں وہ ہمارے لیے بعضوں کا تبدیل کرنا چاہنے کے باوجود مشکل ہو جاتا ہے. بہت سے خوش قسمت کر بھی لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں. اور اس میں یہ کہ اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں آئی ہیں، وہ اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہ چوائس ہے کہ جس کو جو زیادہ اچھی لگے وہ کر لے. تو اس سے یہ نہیں کہ ایک ہی پڑھنے سے نماز ہوگی اور اگر دوسری پڑھی تو نماز چھوٹ جائے گی یا آپ کی نماز خلل آ جائے گا. نہیں، ایک چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو پڑھنے میں نماز کا خلل نہیں ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جس طرح ہر چیز میں ہم ویرائٹی اور اچھے سے اچھے کی تلاش میں رہتے ہیں، تو دین کے معاملے میں بھی ویرائٹی اور اچھے سے اچھے کی تلاش میں رہنا چاہیے، پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اور ویسے بھی اس میدان میں ہم بچے ہی تو ہیں ابھی. باب حدثنا ابن ابی مریم، باب نہیں ہے صرف حدیث آئی ہے. قال اخبرنا نافع ابن عمر قال حدثني ابن ابی ملیکہ ان اسماء بنت ابی بکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة الکسوف
فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال. یہ حدیث چونکہ گزر چکی ہے اس لیے اس کو ترجمہ نہیں میں کر رہی کہ آپ نے رکوع سجدے اور قیام لمبے لمبے فرمائے. مختصراً بات یہ ہے اس میں جب آپ سلام پھیر چکے تو فرمایا قد دنت منی الجنت، جنت میرے قریب لائی گئی، حتیٰ یہاں تک کہ لو اجترأت، اگر میں جرأت کرتا علیہا اس پر، لجئتکم بقطاف من قطافها، کہ میں اس کے خوشوں میں سے ایک خوشہ تمہارے لیے پکڑ لاتا. یعنی بالکل حقیقی صورت دکھائی گئی اور آپ نماز پڑھ رہے تھے اور لمبی نماز پڑھ رہے تھے. وَدَنَتْ مِنِّ النَّارُ، اور آگ بھی میرے قریب آ گئی. حتیٰ قلت، یہاں تک کہ میں پکار اٹھا اے رب یا رب، اب انا معہم، کیا میں ان کے ساتھ ہوں، یعنی ان آگ والوں کے ساتھ. یعنی مجھے یوں محسوس ہو کہ جیسے آگ مجھے پکڑ لے گی. فَإِذَا امْرَأَةٌ، تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت آگ میں، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے فرمایا تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ، کہ ایک بلی اس کو نوچ رہی ہے، یعنی بلی اس کو کاٹ رہی ہے جہنم میں. قلت ما شأن هذه، میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. قالوا حبستها، اس عورت نے اس بلی کو قید کر رکھا تھا. حتی ماتت جوعا، یہاں تک کہ وہ بلی بھوکی مر گئی. لا ہی اطعمتها ولا ارسلتها تأکل، نہ اس نے اس کو کھانا دیا اور نہ چھوڑا کہ وہ خود کھا لے. قال نافع، نافع کہتے ہیں حسبت انه قال، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا من خشیش او خشاش الارض، کہ بلی زمین کے کیڑے وغیرہ کھا لیتی، خشیش یا خشاش الارض. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ جانوروں کے حقوق بھی ہیں، اور جانوروں کے حقوق میں یہ ہے کہ انہیں کھانا پانی دیا جائے، ان کو جو کم از کم آپ کے پاس ہو. آپ نے جو پیٹس رکھے ہوئے ہیں، جو باہر ہیں ان کی تو ذمہ داری آپ پہ نہیں، آپ کے رب پہ ہے. وہ خود کھلا پلا دے گا ان کو اڑنے کی صلاحیت، چلنے کی طاقت دی ہے، وہ اپنا کھا پی لیں گے. اس صورت میں آپ ذمہ دار نہیں. اگر کوئی بلی، اس کو کوئی شکار نہیں ملا، یا کوئی شیر اپنے کچھار میں بھوکا پڑا ہے، تو آپ سے نہیں پوچھو گی. ہاں، لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی جانور ہے اور آپ اس کو نہیں کھلاتے، تو اس کو جو اذیت پہنچے گی آپ کو قیامت کے دن، اس کی بھی جواب دہی کرنی پڑے گی. اور دوسرا کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسا کوئی جرم کرے گا قیامت کے دن، ویسی ہی سزا اس کو ملے گی. یعنی آگ اور جہنم، باقی تو سب چیزیں، لیکن ان جرائم کا نتیجہ جرم کی شکل میں بھی دیکھے گا، اسی شکل میں. جیسے آتا ہے نا کہ من جاء بالسیئۃ فلہ مثلھا، اسی کی مانند. ہاں، اور قرآن پاک میں بھی اس کے اشارات ملتے ہیں کہ جیسا کوئی جرم کرے گا قیامت کے دن اسی قسم کی سزا بھگتے گا. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں ان کی سزا کیا بتائے گی کہ وہ اسی طرح اپنے آپ کو مارتے رہیں گے. اسی طرح یہاں جس نے بلی کو مارا تو بلی کو حق دے دیا کہ جاؤ مار لو اپنے مالک کو، جاؤ تم بھی حق رکھتی ہو، تم بھی جان والی تھی، جاؤ ایسے ہی کاٹ لو اسے جس طرح اس نے تمہیں مارا. باب رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ، نماز میں امام کی طرف دیکھنا. یعنی کیا خشوع و خضوع کے خلاف تو نہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے امام کو دیکھ رہا ہو. وقالت عائشہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الکسوف رأیت جہنم یحطم بعضها بعضا. حضرت عائشہ کی روایت ہے صلاۃ کسوف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا جہنم کو. یعنی یہ روایت بہت سے لوگوں نے بیان کی. یہ جو ابھی آپ نے پڑھی حضرت اسما کی روایت ہے، حضرت عائشہ بھی اس کو روایت کرتی ہیں، اور اس میں آپ کیا بتاتی ہیں کہ صلاۃ الکسوف کیا تھی. اس میں رأیت جہنم، میں نے جب جہنم دیکھی، یحتم بعضها بعضا، کہ اس کا بعض حصہ بعض کو توڑ پھوڑ رہا ہے، اس کو کھا رہا ہے. جس طرح ایک اور حدیث میں بھی آپ نے پڑھا نا کہ میرا بعض کو کھا رہا ہے. رأیت جہنم یحتم بعضها بعضا حین رأیتمونی تأخرت، جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہوا تھا. یعنی ایسی ہولناک آگ تھی کہ میں نماز میں ہی پیچھے ہو گیا تھا. اور امام بخاری یہ کہاں لا رہے رأیتمونی، تم مجھے دیکھ رہے تھے، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں امام کو دیکھا جا سکتا ہے. یعنی جو آگے کھڑا ہے اس کی طرف نظر کرنے سے نماز کی خشوع میں فرق نہیں پڑتا. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر. ابو معمر کہتے ہیں کہ ہم نے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھتے تھے ظہر اور عصر کی نماز میں، کیونکہ خاموشی سے جو پڑھی جاتی تھی. قال نعم، وہ کہتے ہیں ہاں پڑھتے تھے. فقلنا، ہم نے پوچھا بما کنتم تعرفون ذلك، تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں. قال باستراب لحیته، آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے کی وجہ سے. جب انسان بولتا ہے تو داڑھی کے بال بھی ساتھ حرکت کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کو دیکھتے ہوئے اگر کسی کی نظر اس کے چہرے تک بھی پڑ جائے، مثلا سائیڈ کی صفوں سے، تو اس کی بھی اجازت ہے. یعنی شرط نہیں ہے کہ سجدے پر ہی دیکھتا رہے، سجدے کی جگہ پر افضل ہے کہ دیکھے نیچے ہی، لیکن اگر آگے بھی نظر پڑ جائے تو حرج نہیں.
حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه قد سجد. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ برا بن عازب کہ وہ جھوٹے نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نماز پڑھتے تو آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے اور قیام کرتے یہاں تک کہ وہ ان کو دیکھتے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں. یعنی ان کی نماز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہنچ جاتے تو پھر وہ نیچے آتے تو دیکھ کے ہی ایسے ہوتا تھا نا, صرف سن کے تو نہیں ہو سکتا. یعنی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نماز پڑھتے آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو وہ آپ کو دیکھتے کھڑے رہتے کہ رکوع سے اٹھا چکے ہیں تو وہ اٹھاتے, یعنی رکوع میں بھی ذرا سا دیکھ لیتے تھے, یہاں تک کہ جب آپ سجدے میں جاتے اس وقت وہ سجدے میں جاتے تھے. تو یہ امام کی پیروی اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ امام کو سننے کے ساتھ دیکھ بھی رہے ہوں. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما قال خسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورج گہنا گیا آپ کے زمانے میں. فصلى تو آپ نے نماز پڑھائی. فقالوا یا رسول اللہ رأيناك تناول شيئا في مقامك. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نماز میں دیکھا کہ آپ کوئی چیز اپنی جگہ میں پکڑ رہے تھے. ثم رأيناك تكعكعت, پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں. فقال انی اریت الجنۃ, آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جنت دکھائی گئی. فتناولت منہا, تو میں نے لینا چاہا. انقودن, ایک خوشہ, تناولت لینا چاہا ایک خوشہ اس سے. ولو اخذتہ, اور اگر میں اس کو لے لیتا. لاکلتم منہ, تو تم اس سے کھاتے. ما بقیت الدنیا, جب تک دنیا باقی رہتی. یہ کہ جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ باقی رہے گا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح قال حدثنا هلال بن علي عن انس بن مالك قال صلى لنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم رقي المنبر, کہ ہمیں نماز پڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثم رقي المنبر, پھر آپ چڑھے ممبر پر. فاشار بيديه, آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. قبل قبلة المسجد, مسجد کے قبلے کی طرف. ثم قال, پھر آپ نے فرمایا لقد رأيت الآن منذ صليت لكم صلاة الجنة, البتہ تحقیق ابھی ابھی جب میں نے تمہیں نماز پڑھائی میں نے دیکھا جنت کو, والنار, اور آگ کو, ممثلتین, کہ ان کی تصویریں دکھائی گئی مجھ کو, فی قبلۃ هذا الجدار, اس دیوار کے قبلے کی طرف. یعنی یوں لگتا ہے جیسے اسکرین سامنے آ گئی تھی آپ کے. ممثلہ, مثال, یعنی اس کی مثال میں نے دیکھی, اس جیسا دیکھا. فلم ارک اليوم فی الخیر والشر, اور اس دن جیسا خیر اور شر میں نے آج تک نہیں دیکھا. یعنی جنت جیسا حسین نظارہ کبھی نہیں دیکھا, اور جہنم جیسا شر بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا. سلاسن, 3 مرتبہ یہ بات دہرائی. باب رفع البصر الى السماء فی الصلاۃ, رفع اٹھانا بصر نگاہ کا, الى السماء آسمان کی طرف, فی الصلاۃ نماز میں. یعنی کیا انسان اوپر بھی دیکھ سکتا ہے؟ یہ سب کیا پتہ چلتا ہے؟ سامنے تو دیکھ سکتا ہے, امام کو بھی دیکھ سکتا ہے, لیکن کیا آسمان کو بھی دیکھ سکتا ہے؟ حدثنا علی بن عبد اللہ قال اخبرنا یحیی بن سعید قال حدثنا ابن ابی اروبہ قال حدثنا قتادة ان انس بن مالک حدثهم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما بال اقوام يرفعون ابصارهم, کیا بات ہے لوگوں کو کہ اٹھاتے ہیں اپنی نگاہوں کو الى السماء فی صلاتهم, طرف آسمان کی اپنی نمازوں میں. فاشتد قوله, آپ نے شدت سے کہی اپنی بات, فی ذالک, اس معاملے میں, حتی قال, یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی فرمایا. کیا فرمایا؟ لینتہین عن ذالک او لتخطفن ابصارهم, کہ لوگوں کو اس سے باز آ جانا چاہیے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کیا؟ نماز میں اوپر دیکھنا آسمان کو, ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی. لتخطفن ابصارهم, یعنی ہو سکتا ہے کہ جب وہ ایسا کرے نماز میں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ان کی نگاہیں اچک لیں. جی, حدیث ریڈنگ کر لیتے ہیں آج کے لیے, جو آپ انشاءاللہ اپنے گروپ میں سنائیں گے. حدیث نمبر 739, حدیث نمبر 739, باب ہے رفع الیدین اذا قام من الرکعتین. باب ہیڈنگ تو اسپیسیفک ایک جگہ کا ذکر کر رہی ہے, لیکن اس حدیث میں وہ چاروں پوزیشنز جمع ہیں جہاں جہاں رفع الیدین کیا جانا ہے. ٹھیک ہے نا, چلیں انشاءاللہ پڑھتے ہیں. حدثنا عیاش قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا عبید اللہ عن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه
وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ حماد بن سلمہ. عن ایوب عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورواه ابن تهمان عن ایوب وموسى بن عقبة مختصرا. الحمدللہ، اس کو مارک کر لیجئے. 2 یا 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں آپ لوگ. ریڈنگ پریکٹس کرتے سب لوگ کر رہے ہیں حدیث پریکٹس؟ اوکے، کیونکہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جتنی دفعہ آپ زیادہ پڑھیں گے آپ کی زیادہ فلوئنسی ہوگی. اور اردو ترجمہ بھی پڑھنا شروع کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اردو تلفظ میں ابھی تھوڑا سا نوٹ کر رہی ہوں کہ کچھ الفاظ میں اصل میں اردو میں ہم زیر زبر لگاتے نہیں ہیں، لیکن آپ کی فیملیارٹی کے لحاظ سے بعض اوقات، یعنی مسافر ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے؟ مسافر ہوتا ہے نا. تو ہم بعض اوقات ہمیں عادت ہوتی ہے غلط جگہ اس کی، تو ہم مسافر کی جگہ مسافر کہہ دیتے ہیں. کوئی اور لفظ ہے تو اجازت کی جگہ اجازت کہہ دیتے ہیں. اجازت ہوتا ہے نا، یا کوئی کہ اجازت، وہ بھی نہیں ٹھیک. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تلفظ کی اصلاح ہمیں خود بھی اپنی کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.